السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جمعہ کی مبارک رات میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین بولے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اس پر آمین کہے جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے.
میرے پیارو، دو تین باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو ہم پر حالات ہیں یا پوری دنیا میں جو حالات ہیں، ان حالات میں ایک کلمے والے کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ سب نے نام سنا ہوگا، بے شک سنا ہوگا، اور بہت زبردست اللہ کے ولی، بولو نہ ساتھ میں پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ، بہت بڑی عجب شخصیت میرے پیارو، بہت بڑی، اللہ کی قسم میرے پیارو، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ یوں کہو کہ آپ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، مجدد بھی ہے، مجتہد بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے علوم و فنون سے ان کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت، ایک مسلمان کو کامیاب ہونا ہو، کسی نے آ کر پوچھا ہوگا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، غوث پاک سے کسی نے پوچھا ایک مسلمان کو کامیاب ہونا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 باتیں، ساتھ میں بولو نا کتنی باتیں، نہیں ساتھ میں بولو کتنی باتیں، 3 باتیں اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ اللہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، اللہ تمہیں کسی کے حوالے نہیں کرے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنے کام کرنا، بولو کتنے کام؟ بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا، پیران پھر گویا یہ کہہ کے چلے گئے کہ 3 کام کر لے اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بولو 3 کام کر لے اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور اللہ کا ولی کون ہے بھائی؟ یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، چاہے وہ پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یا اجمیر میں آرام کرنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہو، یا دہلی میں آرام کرنے والے خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، یا حضرت جنید بغدادی ہو، یا بابا فرید الدین گنج شکر ہو، یا خواجہ روشن چراغ ہو، یا خواجہ امیر خسرو ہو، اللہ کی قسم ولی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں نہ کسی کا ڈر ہوتا، آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ کا ولی وہ ہو، بولو ساتھ میں، دنیا میں کسی کا ڈر، وہ ڈرے تو کس سے ڈرے؟ اللہ سے، اور آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں، بغیر حساب کتاب جنت۔ اللہ کہتا جو میرے ولی ہوگا، اللہ کہتا جو میرا ولی ہوگا، دنیا بھی اس کے قدموں میں، آخرت بھی اس کے قدموں میں، بولو سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے۔ ارے بولو نا کہاں پہ لکھا؟ قرآن میں، پارہ نمبر 11، بولو پارہ نمبر، یاد ہے نا؟ یاد ہے نا؟ پارہ نمبر 11 میرے ساتھ میں پڑھو نا جن کو یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو میرا ولی ہوگا، ساتھ میں بولو نا، اللہ فرماتا جو میرا ولی ہوگا، نہ دنیا میں کوئی ڈر، نہ آخرت میں کوئی غم، بولو نا، نہ دنیا میں کوئی ڈر، نہ آخرت میں کوئی غم۔ اللہ فرماتا میرا ولی ہوگا، ایمان کی چوٹی پر پہنچا ہوگا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوگا۔ اللہ کہتا میرا ولی دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی، آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی، اور اللہ کہتا میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ تو میرے پیارو، وہ پیران پیر غوث پاک، بولو نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایک مسلمان کو کامیاب ہونے کے لیے کتنے کام کرنا ہے؟ ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا جواب دو گے کیسا چلے گا؟ بولو نا کتنے کام کرنا ہے؟ کون تیار ہے آج یہ 3 کام کرنے کے لیے؟ آج جمعہ کی رات ہے میرے پیارو، اللہ کے ولی کی بات کو مان لو، انشاءاللہ آج یہ مسجد میں جمع ہے نا، کل آرام سے ہم جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ 3 کام کرنا، جس میں سب سے پہلا کام یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا اللہ ہی۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ بولو نا، یقین بنا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ تھوڑا پورا مجمع میرے ساتھ دے گا نا تو بہت مزہ آئے گا میرے دوستو۔ یقین بنا لو، دل میں ایسا سٹیمپ کر دو، لا الہ
الا اللہ. بولو نا لا الہ الا اللہ. پورا مجمع ساتھ میں کہہ دینا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی، تاکہ یقین ہو جائے جو ہوتا اللہ ہی سے ہوتا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں اولاد دینے والا کون ہے؟ ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. موت دینے والا کون؟ بولو اللہ ہی. عزت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ ہی. امیر بنانے والا کون؟ اللہ ہی. غریب بنانے والا کون؟ اللہ ہی. رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی. زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ بولو نہ کرنے والا کون؟ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، کرنے دھرنے والا اللہ ہی. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. بولو ہمارے نبی کہاں پر آئے؟ مسجد میں آئے. ظہر کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ ظہر کا وقت ہے. حضرت سلمان فارسی نام سنا؟ یہ صحابی کا نام سنا؟ حضرت سلمان، لمبے چوڑے ہٹے کٹے مضبوط ماشاءاللہ بڑے خوبصورت. بولو کون؟ حضرت سلمان. ہمارے نبی پاک اسم ظہر کا وضو کر رہے. بولو ظہر کا وضو کر رہے. بازو میں حضرت سلمان فارسی آئے، وہ بھی وضو کرنے لگے. کون سی نماز ہونے والی؟ نہیں بولو ساتھ میں بولو کون سی نماز ہونے والی؟ معلوم نہیں ہم میں سے کتنوں نے ظہر پڑھی ہوگی کہ نہیں پڑھی ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے نبی ظہر کا وضو کر رہے. بازو میں کون آئے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی وضو کر رہے مگر وہ رو رہے. میں وضو کرتے کرتے اور ان کے رونے کی آواز باہر آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی کسی کو بھی بڑا تعجب ہوگا، لمبا چوڑا آدمی اور ہٹے کٹے آدمی اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت. سلمان فارسی بہت خوبصورت ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیوں رو کیوں رہے ہو؟ حضرت سلمان فارسی اور رونے لگے. بھائی جب کوئی بڑا پوچھتا ہے تو ہمارے نبی نے کہا ارے وضو روک دو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ رونا کس بات کا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے عجیب بات کہی. کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا بہت بیمار ہے گھر میں. میرا بیٹا 15-16 سال کا بہت بولو بہت بیمار ہے، بہت بیمار ہے اور آخری سانس لے رہا ہے. اب معلوم نہیں ہے میں ظہر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا تو زندہ ہوگا یا اللہ کو پیارا ہو جائے گا. اور کہا اللہ کے رسول میں میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اللہ کی قسم میرے بیٹے سے بہت محبت کرتا. لیکن ایک طرف بیٹا تھا، ایک طرف ظہر کی نماز تھی. ایک طرف بیٹا بیمار تھا، ایک طرف ظہر کی نماز تھی. میں نے سوچا کہ یہ بیٹا اللہ کی امانت ہے، معلوم نہیں میں ظہر کی نماز پڑھ کے جاؤں گا تو زندہ ہوگا یا مر جائے گا. لیکن میں نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ ظہر کی نماز میرے نبی کے پیچھے چھوٹ جائے، اس لیے میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں. لیکن میرا بیٹا بہت بیمار ہے اور اللہ کے رسول معلوم نہیں یہ ظہر کی نماز آپ پڑھا دیں گے میں جاؤں گا، میرا بیٹا زندہ ہوگا یا میرے بیٹے کی لاش ہوگی، میرے بیٹے کا جنازہ ہوگا. ارے میرے دوستو ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. فرمایا سلمان وضو ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول میں کہا وضو کر لو وضو کر لو. جیسے حضرت سلمان نے وضو کر لیا ہمارے نبی نے کہا جاؤ ایک پیالہ لے کر آؤ، اس میں پانی لے کر آؤ، جاؤ گھر جاؤ ایک پیالہ لے کر آؤ اور اس میں پانی لے کر آؤ. وہ حضرت سلمان فارسی وضو کر کے ایسا گھر دوڑے اور پیالہ لے کر آئے اور پانی لے کر آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہاں صحابہ بیٹھے تھے نا، ہمارے نبی نے سب کو بلایا. ابھی ظہر کی نماز باقی ہے، ہمارے نبی نے سب کو بلایا اور فرمایا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں، تم بھی آیت الکرسی پڑھ کے اس میں دم کرو. بولو سبحان اللہ. یاد ہے آیت الکرسی؟ یاد ہے؟ آپ لوگوں کو پوچھ رہا ہوں کہ کرسی یاد ہے؟ آیت الکرسی یاد ہے نا؟ دیکھو آیت الکرسی میں اللہ نے کیا اپنی صفت بیان کی ہے. پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا. ہمارے نبی نے آیت الکرسی پڑھی اور صحابہ کو کہا آپ بھی آیت الکرسی پانی پر پڑھو. ارے سب نے پڑھا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے گھر پہ جاؤ، ایک برتن لے کر آؤ، اس میں پانی لے کر آؤ. جب حضرت سلمان برتن لے کر آئے، اس میں پانی لے کر آئے، ہمارے نبی نے کون سی آیت پڑھی؟ بولو نا، آیت الکرسی پڑھی. صحابہ نے بھی آیت الکرسی پڑھی، جس کا ترجمہ یہ کہ بولو نا کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ بھائی آیت الکرسی کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہم سب کا معبود کون؟ اللہ ہی. ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ اللہ ہی. ہماری نگہبانی کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ارے جسے اونگ نہ آئے وہ کون؟ اللہ. جسے نیند نہ آئے وہ اللہ. جو کبھی نہ سوئے بولو نہ وہ اللہ. ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ اللہ. وہ اللہ ہے جو اگلوں کے حالات بھی جانتا ہے، آگے کے حالات بھی جانتا ہے، پیچھے کے حالات بھی جانتا ہے. اللہ وہ ہے جو ساری دنیا کے عالم کو جانتا ہے. اللہ فرماتا میری کرسی وہ کرسی ہے جو آسمانوں سے بھی بڑی ہے، زمینوں سے بھی بڑی ہے. اللہ سے بلند و بالا کوئی نہیں. بولو نا ہم سب کا معبود کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ پیالہ لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ. کون سی آیت پڑھی؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ سلمان اپنے بیٹے کو پلا دو، جاؤ جاؤ بیٹے کو پلا دو. یہاں کون سی نماز شروع ہو گئی؟ ارے بولو نا کون سی نماز شروع ہو گئی؟ سب نے سنتیں پڑھی ہوگی. ظہر کی نماز شروع ہو گئی. وہ حضرت سلمان فارسی گھر گئے. اب گھر گئے تو دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا. ارے کسی عورت نے دروازہ کھولا. حضرت سلمان نے جلدی سے وہ پیالہ دیا اور کہا اس میں میرے نبی نے پڑھا ہے، ہم لوگوں نے اس میں پڑھا ہے، وہ بچے کو پلا دو. اور وہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے کو نہیں معلوم وہ بچہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، مگر یہ پانی پلا دو، میری ظہر کی نماز چھوٹ جائے گی. ارے میری ظہر کی نماز چھوٹ جائے گی. اور سلمان فارسی نے باہر سے پیالہ دیا اور دوڑتے 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 مسجد میں آئے. حضرت سلمان فارسی فرماتے جب مسجد میں آیا ظہر کی نماز کھڑی ہو چکی تھی. بولو ظہر کی نماز. حضرت سلمان فرماتے میں نے بھی نیت باندھی. اللہ اکبر. کتنی رکعتیں؟ سچ بتانا میرے دوستو، جس کا بچہ تڑپ رہا ہو نماز میں بچے کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے اذکر ابنی، کہتے ہیں ہر رکعت میں مجھے یاد آ گئے میرا بیٹا ساتھ لیتا ہوگا کہ انتقال ہو گیا ہوگا، میرا بیٹا زندہ ہوگا کہ میرا بیٹے کا جنازہ تیار ہو گیا ہوگا. حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ میں نماز پڑھتا گیا. بھائی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. اس زمانے میں نمازیں بھی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. ارے بولو نا وہ زمانے میں نمازیں لمبی ہوا کرتی تھی. کتابوں میں لکھا فجر کی نماز میں کبھی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ ہو رہی تو دوسری رکعت میں سورہ آل عمران ہو رہی ہے. ارے کتابوں میں دیکھو نا ظہر کی نمازیں بھی لمبی لمبی. یہاں امام نے اگر لمبی نماز پڑھائی تو حالت خراب ہو جائے امام کی. ارے ظہر میں اگر 12 منٹ سے زیادہ ہو گئے نا، 15 منٹ ہو گئے، او ہو ایسا لگتا سب کے پیٹ میں دکھنے کا شروع ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غصے میں دیکھیں گے. بلکہ ہمارے یہاں بیچارہ کوئی جمعہ کو بیان کرنے آیا ہوگا، اس کو کہیں گے بھائی آدھا گھنٹہ بیان کرنا. اب وہ آدھا گھنٹہ سے 31 منٹ 32 منٹ 33 منٹ تو سب کے سب امام کو دیکھ کے یوں کرتے ہیں. تو کیا کر لینے والا 10 منٹ میں کیا اکھاڑ لینے والا بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا مسجد میں بیٹھنا ہو نا، تھوڑا زیادہ بیٹھنا ہو، کبھی نماز لمبی ہو گئی، کبھی امام صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی، کبھی بھائی امام صاحب وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی بیوی ہے بچے ہے، کبھی مسجد میں آنے میں دیر ہو گئی. پورا مجمع ایسا ہوگا جیسا نہیں کتنا بڑا طوفان آ گیا ہو. اور وہ تھیٹر میں بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں لائٹ چلی جاتی ہے تو، اور وہاں اعلان ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی، تو کیا کرتے ہو؟ بیٹھے رہتے ہو نا. ارے بیٹھے رہتے ہو نا، وہاں دادا گیری کرتے ہو نہیں؟ کیونکہ وہ اچھا لگتا ہے. وہ جو ہیرو گندے کام کرتا ہے نا وہ اچھا لگتا ہے. جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسجد میں بیٹھے اور نماز کا انتظار کرے، جب تک انتظار کرتا رہے گا جنت کے پھلوں کو چنتا رہے گا. ہم کو یہ پسند نہیں، مسجد میں بیٹھنا نہیں پسند ہم کو. صحیح بولو ہے کہ نہیں؟ تراویح ابھی رمضان میں ہوئی نا، کیا پہلی رات تراویح پوری مسجد بھر جاتی ہے، دوسری رات بھی بھری ہوئی مسجد، تیسری رات سے تھوڑے کم ہو گئے، چوتھی رات میں اور تھوڑے کم ہو گئے،
5ویں رات میں اور تھوڑے کم ہو گئے. بھائی کہاں گئے؟ ارے گئے کہاں؟ کہتا نا اور رات کے 11 بج جاتے، 11:30 بج جاتے، 1.5 گھنٹہ پاؤں دکھتا. ہاں تو بھائی اب آئے گا کب؟ 27ویں رات کو آئیں گے نا ہم لوگ. قرآن ختم کروانے سب آ جاتے ہیں ماشاء اللہ. شرم کرو میرے دوستو، وہ موبائل پہ 2 گھنٹہ بزی ہوتا تو کان نہیں دکھتا؟ ہاں، اور موبائل میں دیکھے یوں کرتا رہتا، آنکھیں نہیں پھوٹتی؟ موبائل میں 2 گھنٹے ہو جائے تو کان نہیں خراب ہوا، آنکھیں نہیں خراب ہوئی؟ اللہ کے گھر میں 1.5 گھنٹہ، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ کھڑا ہونا تو وہ بھاری پڑتا ہم کو. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر میں تھوڑا دوسرے راستے پہ چلا گیا. بات ہم کو کرنا تھا، کتنے کام ہم کو کرنا ہے سب ملا کے 3. پہلا کام کرنا، بھائی حضرت سلمان فارسی کا واقعہ سنا رہا تھا نا؟ کن کا واقعہ سنا رہا تھا؟ ظہر کی نماز میں آ گئے، بولو پیالہ گھر پہ لے کر آئے. ظہر کی نماز میں آ گئے. یہ سلمان فارسی فرماتے میں نے اللہ اکبر نیت باندھی، ہر رکعت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی ہو گئی. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں، کہتے کبھی نماز کی طرف دھیان جاتا، کبھی میرے بچے کی طرف دھیان جاتا. کہتے نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت سلمان فارسی فرماتے جیسے نماز ختم ہوئی میں کھڑا ہوا، کیونکہ میرا کام ہو گیا، نماز ہو گئی، اب مجھے میرے بچے کے پاس جانا. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں ایسے کھڑا ہوا اور میں پیچھے کی طرف چلا، 1 قدم چلا، 2 قدم چلا، 3 قدم چلا. حضرت سلمان فارسی فرماتے میں ٹھہر گیا. کیوں ٹھہر گیا؟ اس لیے کہ میرا بچہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. میرا بچہ پیچھے کھڑے ہو کے اس کی رکعتیں گئی ہوگی، اس لیے وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا. حضرت سلمان فارسی چوکے، بھائی ایسے کھڑے تھے، پھر یوں مڑے تو ہمارے نبی کو دیکھا. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا سلمان کیا سوچ رہا ہے؟ سلمان کیا سوچا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں تو میرے بیٹے کے پاس جا رہا تھا اور میرا بیٹا تو یہاں کھڑا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا مر گیا ہوگا، زندہ ہوگا، یہاں کھڑا. ہمارے نبی نے فرمایا ارے ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے، جہاں ساری دوائیں ختم ہوتی ہے وہاں آیت الکرسی اپنا کام شروع کر دیتی ہے. تو حضرت سلمان نے پوچھا آیت الکرسی میں اتنا پاور؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے توحید کا جو سمندر ہے اس آیت کریمہ میں اللہ نے اس کو جمع کر دیا ہے. تو اکیلا نہیں، قیامت تک جو بھی یقین کے ساتھ پڑھتا جائے گا اللہ جان مال دونوں ضرورتیں پورا کرتا چلا جائے گا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی فرض نماز کے بعد، بھائی فرض نماز جیسے ابھی کون سی فرض نماز ہم نے پڑھی؟ عشاء. اگر کوئی ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، جب مرے گا تب مرے گا، لیکن جنت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ میرے دوستو آیت الکرسی صرف پڑھنا نہیں، پھر بولو 1 مرتبہ آیت الکرسی صرف پڑھنا، بلکہ دل میں یقین بنانا ہے پڑھتے پڑھتے کہ کرنے دھرنے والا. ایک طرف ہم آیت الکرسی پڑھے اور ہمارا ہاتھ کسی اور کے سامنے اٹھتا ہو، ہماری پیشانی کسی اور کے سامنے جھکتی ہو، تو وہ آیت الکرسی کیا کام کی؟ ارے بولو نا، وہ آیت الکرسی کس کام کی؟ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ جو لکھا ہے کرنے دھرنے والا اللہ ہی. بولو نا کرنے دھرنے والا. کون کون میرے ساتھ میں تیار ہے؟ ذرا پکی بات کرے بھائی، پہلی بات پکی ہو جائے. پورا مجمع بولے بھائی کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ہاں ساتھ میں بولو، ساتھ میں بلند آواز سے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں پلانے والا کون؟ ہاں سب ساتھ میں پڑھے نا. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے اللہ ایک. بولو اللہ ایک، اللہ الصمد. بولو اللہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. ارے آگے پڑھو نا، لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں ایک ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، نہ جنا نہ جنا گیا. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ. لا الہ
بھائی ایک بات ہو گئی، سب یقین کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، یقین کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی۔ اب دوسری بات پر آ جاؤ، تیار ہو دوسری بات کے لیے؟ نہیں بولو نا، دوسری بات کے لیے تیار ہو؟ 3 کام اپنے کو کرنا، 3 کام۔ دوسری بات میرے دوستو، ارادہ کر لو زندگی میں، ارادہ کر لو میرے آقا، بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بڑھ کر سیدھا راستہ کوئی نہیں۔ ہم جو ہر رکعت میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ بتا دے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ بتا دے۔ اللہ کی قسم وہ راستہ ہے تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس سے بڑھ کر سیدھا صاف ستھرا کوئی راستہ نہیں۔ جو نبی کا بن گیا اللہ کا بن گیا، جو اللہ کا بن گیا وہ نبی کا بن گیا، اور جو نبی کا نہ بنا جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ پکی کر لو، لا الہ دل میں بٹھا لو، کرنے دھرنے والا کون؟ مانگے تو کس سے مانگے بھائی؟ اللہ ہی۔ بولو نا کس سے مانگے؟ اللہ ہی۔ بھائی حضرت سلمان فارسی نے کس سے مانگا؟ اللہ ہی۔ ہمارے نبی نے کس سے مانگا؟ اللہ ہی۔ ہم بھی کس سے مانگیں گے؟ بلکہ آپ کو بتاؤ، اللہ ہی۔ ہر نبی نے یہی آواز دی، لا الہ۔ بولو بولو بولو، پہلی بات پہ پھر آ جاؤ، بولو ہر نبی نے ایک ہی آواز دی، لا الہ۔ ساتھ میں بولو نا، ہر نبی نے ایک ہی آواز دی، لا الہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک نبی جن کا نام ہے حضرت ہود، کیا نام ہے؟ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، نبی تھے، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ جب نبی بنایا اللہ نے کہا جاؤ اپنی قوم کے پاس جاؤ، ان کی قوم کا نام ہے قوم عاد، بولو قوم کا نام ہے قوم عاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ہود جاؤ اپنی قوم عاد کے پاس جاؤ۔ اب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنے تھے، جب قوم کے پاس گئے تو سب سے پہلے اللہ کو پوچھا، اللہ میں میری قوم کے پاس تو آ گیا، بہت لمبے چوڑے ہیں، ان کو بولنا کیا ہے؟ اللہ مجھے میسج کیا دینا؟ اس لیے کہ اللہ تو نے مجھے ابھی نبی بنایا، مجھے میسج کیا دینا؟ اللہ نے کہا سارے میسج بعد میں دینا، پہلے ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، بعد میں سارے میسج دینا، لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے بولو لا الہ الا اللہ۔ یہ کون سے نبی دعوت دے رہے؟ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو، جس کو قرآن کریم نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں یاد ہو تو، اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ہود، بولو میرے نبی حضرت، پورا مجمع، میرے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتے میں نے قوم کے پاس بھیجا، قوم کا نام قوم عاد تھا۔ حضرت ہود گئے اور جا کر کہا اللہ میری قوم کو کیا کہوں؟ اللہ نے کہا میرے پیارے نبی ہود کچھ بھی مت کہنا، سب سے پہلا پیغام دینا بولو لا الہ۔ حضرت ہود کا پیغام بولو نا ساتھ میں لا الہ۔ چلو آگے چلو، ایک اور نبی ہے، ایک اور نبی حضرت صالح، بولو کون؟ آپ لوگ بولتے جاؤ گے اچھا لگے گا، بولو نا حضرت، ان کا بھی یہی معاملہ، ان کو اللہ نے کہا جاؤ تمہاری قوم کے پاس جاؤ، ان کی قوم کا نام ہے قوم سمود، بولو قوم کا نام کیا ہے؟ قوم۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ تو مجھے میری قوم سمود کی طرف بھیج رہا، مجھے کرنا کیا؟ اللہ نے کہا بعد میں بڑے بڑے معجزے دوں گا، بڑے بڑے تمہارے ہاتھوں سے ایسے ایسے کرامت ظاہر ہوگی، ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوگی تمہارے ہاتھوں سے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے کہا یہ سب بعد میں ہوگا، پہلے تو قوم کے پاس جاؤ، پہلا میسج پہنچا دو لا الہ۔ پڑھو نا قرآن میں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پورا مجمع بولے نا، اللہ نے ایک نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کے پاس بھیجا، قوم کا نام قوم سمود تھا۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا سارے کام بعد میں کرنا، پہلے تو ایک ہی بول بولنا، بلند آواز سے ایک ہی بول بولنا لا الہ۔ تو حضرت ہود، حضرت صالح، چلو آگے چلے،
یہ میں آپ کو ترتیب سے بتا رہا ہوں. ایک اور نبی جن کا نام ہے حضرت شعیب. بولو کیا نام ہے؟ حضرت شعیب. ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا. کہاں جانا؟ اللہ نے کہا ایک بستی کی طرف جاؤ جن کا نام مدین. بولو بستی کا نام کیا؟ مدین. جاؤ اس بستی کی طرف جاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام گئے. کہا اللہ یہاں کیا کرنا؟ اللہ نے کہا بعد میں بہت کچھ ہونے والا ہے, ابھی تو میرا ایک ہی پیغام ہوگا. بولو لا الہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی شعیب, میں نے تمہیں نبی بنا دیا, ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا. بستی کا نام مدین ہے. حضرت شعیب بستی میں گئے. کہا اللہ میرے پیدا کرنے والا اللہ مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے کہا سارے کام بعد میں کرنا, اب تو ایک ہی آواز پکارنا. بولو. اب ایک اور بات بتاؤں. ایک بہت بڑے نبی جنہوں نے دعوت تبلیغ کا سب سے اونچا کام کیا, ہمارے نبی کے بعد جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا سب سے اونچا کام کیا, بولو حضرت نوح. بولو حضرت 950 سال. کتنے سال دعوت تبلیغ کا کام کیا؟ 950 سال. ان کو بھی اللہ نے یہی کہا تھا یہ لوگ ماریں گے. ہاں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرے کو مارتے ہیں, اللہ میرے کو دھکا دیتے ہیں, اللہ میرے کو گالی دیتے ہیں. اللہ نے کہا یہ ماریں گے, یہ ماریں گے, یہ گالی دیں گے, یہ دھکا دیں گے. اللہ نے کہا میرا نبی نوح جان دے دینا, مگر تعلیم ایک ہی ہوگی لا الہ. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح اگر مارے تو مار کھا لینا, گالی دے تو گالی برداشت کر لینا, دھکا دے تو دھکا برداشت کر لینا, مر جانا گوارا ہوگا مگر میرا کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں ہوگا. ایک ہی آواز بولنا. بولو اللہ. یہ پیغام. اب آ جاؤ ہمارے نبی معراج پہ گئے. بولو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کہاں گئے؟ معراج پہ گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی, میرے محبوب, میرے مصطفیٰ, تیرے سے بڑھ کر توحید جاننے والا کوئی نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب مکہ جاؤ گے. بھائی معراج گئے, مکہ واپس آئے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب مکہ جاؤ گے, مدینہ جاؤ گے, ایک کام کرتے رہنا لا الہ الا اللہ. اور اللہ نے کیا کہا؟ یہ کام کرتے رہو گے تمہاری امت ایمان قبول کرتی رہے گی, میں بھی سب کے گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا. یہ قرآن میں 26واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ اللہ نے ہمارے نبی, ہمارے حبیب, بولو محمد الرسول اللہ. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ. بولو بولو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب, میرا مصطفیٰ, میرا مجتبی, میرا مرتضی, میرا کلیم اللہ, میرا حبیب اللہ, ارے میرا نبی اللہ, میرا صفی اللہ. اللہ نے فرمایا اعلان کر دے لا الہ الا اللہ. تیرا امتی ایمان قبول کرتا جائے گا, روتا جائے گا, میں گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. تو چلو اب تیار ہو جاؤ. پہلے سبق کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو لا الہ. یعنی ساتھ میں بولو نا لا الہ. یقین پکا انشاءاللہ. آج سے کس سے مانگیں گے؟ جو بھی حالات آئیں گے. بھائی حالات تو آ رہے ہیں, دعا کرو کہ اللہ امتحانوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے. لیکن میرے دوستو حالات آئے نا, سب سے پہلا ہمارا ہاتھ اٹھے کس کے سامنے؟ میں آپ کو پھر لا رہا ہوں. ایک مسلمان کو کامیاب ہونا ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے. غوث پاک فرماتے 3 کام کرنے کے. پہلا کام لا الہ, یقین کے ساتھ بولو لا الہ, اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ. ہاں کرو گے نا انشاءاللہ. کوئی بھی کام ہو میرے پیارو, اللہ کی قسم کوئی بھی کام ہو مانگو نا, اللہ سے مانگو.
بھائی انٹرویو دینا ہے، بھائی میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، میری بیوی کنٹرول میں نہیں ہے، میرا بچہ کنٹرول میں، حالات سب کے ساتھ لگے بھائی، حالات سب کے ساتھ لگے، کوئی پیسے کے پرابلم میں، کوئی قرضے کے پرابلم میں، کوئی دکان کے پرابلم میں، کوئی ٹیکس کے پرابلم میں، ارے کوئی اپنے ٹیکسٹائل مارکیٹ بند ہونے کے پرابلم میں، ہزاروں لوگ ہزاروں پرابلم میں ہے۔ یہ دنیا دار الغم ہے، یہ غم کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ کوئی خوشی کی جگہ نہیں ہے۔ حالات آتے ہیں، اللہ کہتا میری قسم میرا بندہ مجھے پکار لے، میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا۔ بولو نا بھائی، دینے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، دینے والا کون؟ اللہ خود کہتا۔ اچھا کوئی کبھی کہتا اللہ کو میں پکارتا ہوں، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، دکھتا اللہ؟ ابھائی کڑودرا میں دکھا اللہ؟ ابھائی ہاں بول یا نہ بولنا بھائی، دکھا اللہ ہے کہاں؟ ارے بھائی میں پکاروں اللہ کو، پکاروں اللہ تو ہے کہاں؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ پکار تو صحیح، جتنا تو تیرے سے قریب نہیں اتنا میں تجھ سے قریب ہوں۔ اللہ تو ہے کہاں؟ اللہ نے کہا تیرے دل میں جو رگیں دھڑکتی ہے نا، تو سانس لیتا ہے نا، وہ سانس تیرے اتنے قریب نہیں، اس سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں۔ اللہ کہتا مانگ ٹوٹے ہوئے دل کے پاس، اللہ کہتا میں اتنا بڑا، اللہ کہتا میں اتنا بڑا، اللہ کہتا میں اتنا بڑا، 7 آسمان میرے کو سما نہیں سکتے، 7 زمینیں میرے کو سما نہیں سکتی، لیکن اے مسلمان، اے کلمہ والا، تیرا ٹوٹا ہوا دل جب ٹوٹا ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اللہ کہتا میں تیرے دل میں بسا رہتا ہوں۔ بھئی یہ قرآن میں لکھا ہے، ارے بولو کہاں پہ لکھا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تیرے دل میں دھڑکنے والی جو رگیں ہوگی اس سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ تو مانگو نا میرے پیارو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ تو پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہوتا؟ بھائی آج سے مانگیں گے۔ ارے میرے پیارو کڑودرا والو، میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، اتنے حالات آئے، ہم نے ٹی وی دیکھا، میڈیا دیکھا، سماچار سنا، ہزاروں لوگوں سے ہم نے سنا، ہم نے پیپر پڑھا، اخبار پڑھے، اور ہم نے آپس میں ڈسکس بہت کیا۔ افسوس اس کا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا، کبھی اللہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، پورے 24 گھنٹے میں 5 منٹ تو نکال لیں۔ کتنی منٹ کرو گے انشاءاللہ؟ 5 منٹ وضو کر لے، وضو کر لیا، 2 رکعت گھر کے کونے میں پڑھ لیا، 2 رکعت، بھائی کیوں پڑھتا؟ اللہ بہت پریشان ہو، اللہ 2 رکعت پڑھ لیا، اس کے بعد میں دونوں ہاتھ اٹھایا، اللہ تیرے کو معلوم اللہ میں نے نماز کیوں پڑھا، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میری دکان نہیں چلتی، اللہ میرا کاروبار نہیں چلتا، اللہ میں قرضے میں ڈوبا، اللہ میں کسی کو اپنا چہرہ بھی نہیں بتا سکتا، اللہ لوگ سارے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں میں قسم کھا کر کہتا مانگ، اللہ سے مانگ، آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکتے جائیں گے، اللہ کا پیار بڑھتا جائے گا، ایک دن آئے گا اللہ فرشتوں کو کہے گا ارے یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے، یہ میرا بن گیا، میں اس کا بن گیا، چھپر پھاڑ کے روزی دے گا، اتنی روزی دے گا کہ اگر ہم کسی کو دیں گے تو گن کے دیں گے، وہ اتنا دے گا کہ ہم گن بھی نہیں پائیں گے۔ لیکن کنڈیشن وہی ہے، مانگنا کس سے اور عادت بنانا کس سے مانگنا۔ بلکہ ابھی میں جو بتاتا ہوں 3 کام کر لو نا، کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا 3 کام کرو گے انشاءاللہ۔ جب آدمی یہ 3 کام کرتا ہے نا، اللہ چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بھی برکت عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی دیکھتا لاری چلاتا ہے، لیکن وہ اللہ لاری میں اتنی برکتیں دیتا ہے جو بڑی بڑی دکان والوں کو برکت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا میں نے تیری دکان کو تھوڑی دیکھا، میں نے تو تیرے دل کو دیکھا ہے۔ بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، سنیں گے؟ سب واقعہ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک صحابی، میں بتا رہا ہوں آدمی مالدار کیسے بنتا ہے۔ بننا ہے آپ کو؟ نہیں بننا ہے تو کائے کو میں بتاؤں؟ چاہیے؟ کیسے منہ لٹکا کے بیٹھے ہیں؟ ہاں نہیں، میں آخر میں مانگنے والا ہوں، دے دینا میرے کو۔ کیسے منہ بنا کے بیٹھے، نہ دینا نہ لینا، ایسے کنجوس۔
ابھی آج کل تو بڑا عجیب معاملہ ہے مولانا، سب مفتی بن جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے 3 آدمی جمع ہوئے، ہو سکتا کڑودرا کا بھی کوئی ہوگا. کہاں گیا وہ اختر بھائی؟ کہاں گیا جس نے بیان رکھا وہ بھائی امین بھائی کہاں ہے؟ امین بھائی تو بڑا عجیب و غریب آدمی نکلا بھائی، کھانے پینے کا بادشاہ لگتا، ابھی بھی کچھ کھا رہے ہیں نا منہ میں، خالی لگتا پیدا کھانے کے لیے وہ ہے. عجیب آدمی. 3 آدمی جمع ہوئے، بھائی رمضان میں زکات نکالنے کی کہ نہیں؟ ارے مولانا آپ بولو نا، نکالنے کی نا؟ ارے بولو نا رمضان میں زکات نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ تو 3 جمع ہوئے، بڑے ابجو پتی، بڑے کروڑ پتی، لیکن کم بخت بڑے کنجوس. تینوں جمع ہوئے، کیسا بولتے معلوم ہے زکات کیسے نکالنے کا؟ ایک کیا بولتا ہے معلوم؟ سب پیسے لے کے آیا ہوں، میرے پاس جتنے پیسے لے کے آیا، لیکن سب 10 کی نوٹوں میں لایا. بڑی نوٹ میں نہیں، 2000 کی نوٹ میں نہیں، کتنی نوٹ میں؟ معلوم نے کتنا ڈھیر بھر کے لایا. بولا اتنا پیسہ میرے پاس ہے، زکات نکالنے کی ہے. تو سب نے کہا نکال لے. کہا ایسا تھوڑی نکالنے کا. ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھا، اور کیا کہتا معلوم؟ یہ سارے پیسے یوں اڑاؤں گا جتنے ڈبے میں آوے زکات کے، باقی سب میرے. یہ مولانا لوگ الگ الگ فتوا بتاتے ہیں. ڈبے والا کتنا اچھا مسئلہ، اور ڈبہ رکھ دیا. اب کم بخت لایا 10 کی نوٹیں لایا، اب اتنے بہت لایا اور یوں اڑایا. اب ڈبے کا منہ چھوٹا سا تھا، 8-10 نوٹیں اندر آئی. تو کیا کہتا ہوں بس جتنی اندر آ گئے وہ مولانا زکات میں لکھ دو، باقی سب میرا ہو گیا. تو دوسرا جو تھا نا وہ اس سے بھی سر چڑھا تھا، کہنے لگا ایسا چھوٹا ڈبہ لاوے تھوڑی چلے، اتنا بڑا پتیلا لے کر آیا. اور کیا معلوم 5-5 روپے کے سکے لے کے آیا. 5-5 روپے کے سکے بھر کے لا. بجو پتی ہوگا کتنے سکے ہوں گے، اور لیکن سب اڑایا. کہا جتنے پتیلے میں آ گئے وہ سب زکات کے باہر گر گئے، وہ میرے. چلو بھائی اس کی زکات ایسے ادا ہو گئی. تیسرا تھا کڑودرا کا، بڑا غصے ہوا کہ دونوں بڑے کنجوس ہیں، 10 کا نوٹ لاتے، 5 کا سکہ لاتے، سب 2000 کی نوٹ لے کر آیا. سب 2000 کی نوٹیں لے کر آیا اور کہا اللہ کے سامنے چیٹنگ کرتے ہو، ڈبہ رکھتے ہو اور اس کے بعد میں پتیلا رکھتے ہو. ارے کہا دیکھو میں نے 10 کی نوٹ بھی لے لایا، 5 کے سکے بھی لے لایا، سب 2-2000 کے بنڈل لا کے رکھا. کہا زکات ایسے دی جاتی ہے، کوئی ڈبہ رکھتا ہے، کوئی پتیلا رکھتا ہے، ایسا اللہ کے سامنے کرنے کا. تو سب نے کہا تو کیسے دے گا؟ کہا جتنا ایسا اڑاؤں گا، جتنا اوپر والے کو چاہیے لے لے، باقی زمین پر دے دے. سمجھے وہ کڑودرا والے کو، سمجھے وہ امین بھائی جیسا ہوگا. اچھا تو بات اس پہ چل رہی تھی بھائی، مالدار بننا ہے آپ کو. آپ لوگ دیکھو جب تک جواب نہیں دوں گے میں کچھ نہیں بولوں گا. میرے کو جتنا کھانا تھا کھا لیا. ہاں یہ امین بھائی کتنا کنجوس ہے. میں کہا بھائی میں 8-10 آدمی کو لے کے کھانا کھانے آ رہا ہوں. کہا 8-10 آدمی کو کوئی کھانا کھانے لے کر آتا ہے؟ تو میں نے کہا بھائی چائے پلا دینا، تو چائے پلا دیا بھائی نے. آپ لوگ تو کھانا وانا کھا کے آئے ہو نا؟ ارے بولو نا کھانا کھا کے آئے ہو نا. میں بہت اچھی بات پہ لے جا رہا ہوں. مالدار کیسے بننے کا ہے آپ کو؟ نہیں بننے کا ہے تو نہ بول دو، بننا ہے نا. ارے اللہ برکت کی روزی دے وے، بولو آمین. حلال روزی دے وے، بولو آمین. چھپر پھاڑ کے روزی دے وے، بولو آمین. اللہ ہم کو بھی دے وے، ہمارے بچوں کو بھی دے وے، بولو آمین. اللہ ہم کو بھی دے وے، ہمارے بھائیوں کو بھی دے وے، بولو آمین. اللہ پوری دنیا کو دے وے، بولو آمین. اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہونے والی نہیں. میں آپ کو واقعہ سناؤں. ایک گھر میں یعنی ماں بہن بھی سن رہی ہوگی نا بہت. رفیق بھائی دیکھو یہ میمن کتنا اچھا دکھتا ہے، پیسے کی بات آئی تو یہ سنو رفیق بھائی سنو، مالدار کیسے آدمی بنتا. ایک مدینے سے بہت دور ایک جھوپڑا ہے، بولو مدینے سے بہت دور کسی گاؤں میں ایک جھوپڑا ہے. ہسبینڈ وائف میاں بیوی رہتے، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے، بولو میاں بیوی رہتے، اور چھوٹے چھوٹے گھر میں کھانے کے لالے پڑے، بولو گھر میں کھانے کے. وہ بیوی کیا بول رہی سننا. ایک عورت کے اندر محبت دیکھو کیسی. وہ عورت کیا کہتی ہے اپنے شوہر کو، کہتی ہے دیکھو کھانا آپ کو بھی نہیں مل رہا، کھانا میرے کو بھی نہیں ملتا، اپنے بچے بھی بھوکے سوتے ہیں، اور ہم لوگ 1000 کوشش کرتے ہیں مگر ہمارا کھانے کا کوئی صحیح انتظام نہیں ہوتا. عورت کیا کہتی ہے معلوم؟ آپ جاؤ نا، آپ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ. اللہ کے رسول بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ کچھ بھی ہم کو دے دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. دعا دے دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا. آپ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ تو صحیح. وہ بیوی کس کو کہہ رہی ہے؟ اور شوہر کیا کہتے ہیں نا وہ مدینے جانے کا، وہ تو اللہ کے رسول بہت بڑے ہیں اور سارا مجمع بیٹھا ہوتا ہے،
ان کے سامنے کچھ بولو نا تو بھی اپنے کو شرم آوے. تو وہ بیوی سمجھاتی ہے آپ مجمع میں مت جاؤ, آپ ان کے گھر پہ چلے جاؤ اور دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹانا, ادب کے ساتھ سلام کرنا. جب وہ سامنے آوے تو ان کو کہنا, اور یہ بھی کہنا کہ میں آپ کے پاس مانگنے آیا, آپ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو بھی ٹھیک ہے, میں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں. اور یہ کہنا میری بیوی نے بھیجا ہے, بہت محبتوں سے بھیجا ہے. اس صحابی بھائی کس نے سمجھایا؟ بیوی نے سمجھایا. وہ آئے, بولو وہ شوہر, نہیں ساتھ میں بولو نا وہ شوہر آئے. اب ہمارے نبی کے کمرے کے پاس آئے, حجرہ مبارکہ کے پاس آئے, دروازہ کھٹکھٹایا. جب ہمارے نبی پاک ساتھ میں دروازہ کھولا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ اتنے گھبرائے کہ رونے لگے. اللہ کے رسول پاک پاس نے پوچھا روتے کیوں؟ تو کہا اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے, 2 دن ہو گئے, بہت دور سے آیا, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, میں بھی کچھ نہیں کھایا, میری بیوی بھی کچھ نہیں کھائی, اور میرے بچے بھوکے ہیں, تھوڑا بہت کچھ ملتا تو کھا لیتے, میرے بچے بھی مجھ بھوکے, اور وہ کہتے بھی ہے اللہ کے رسول میں آیا نہیں, میری بیوی نے بھیجا. ہمارے گھر میں آپ سے بہت محبت ہے, بیوی بھی محبت کرتی, میں بھی محبت کرتا, بچے بھی آپ سے محبت کرتے, اور میں آپ کے پاس آیا, آپ کچھ دیں گے تو میں لے کر جاؤں گا, نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں. یہ کہہ کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دن ہے تمہارا؟ تو کہا دوسرا دن ہے, کل کا دن اور آج کا دن کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا تیری دوسری صبح ہے, میری چوتھی صبح ہو چکی ہے, میری چوتھی صبح ہے, میرے یہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو ہوگا نا آپ کے پاس. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں میرے پاس, پھر بھی میں میری بیوی کو پوچھ لیتا ہوں. ہمارے نبی نے آواز دی عائشہ. بھائی پردے کے پیچھے کون ہے؟ ہماری ماں حضرت عائشہ, اور ہمارے نبی کی بیوی حضرت عائشہ. ہمارے نبی نے آواز دی عائشہ افی البیت شیء, ارے گھر میں کچھ ہے؟ اندر سے اماں عائشہ کی آواز آئی لیس فی البیت شیء, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. بولو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا دیکھو اندر سے آواز آ گئی, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, اور گھر میں اگر ہوتا تو ہم لوگ پہلے کھائے ہوتے نا. تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. ہمارے نبی نے کہا پھر میں پوچھ لیتا ہوں عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ سننا, حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں قسم کھا کر کہتی گھر میں کچھ نہیں ہے, اور گھر میں نے تلاش کیا, کھجور کی گٹلی ملی, کھجور نہیں ملی. کیا ملی؟ کھجور کی گٹلی. تو ہمارے نبی نے کہا اللہ وہ گٹلی دے دو. تو پردے کے نیچے سے حضرت عائشہ نے کیا دیا؟ ارے گٹلی سمجھتے ہو نا, کھجور کے اندر جو بیج ہوتا ہے گٹلی, وہ. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹلی لی اور کہا گھر میں کچھ نہیں ہے, ایک کھجور کی گٹلی ہے, لے کے جانا ہو تو لے کے جاؤ. بھائی کھجور کی گٹلی ہے, لے کے جانا ہو تو. وہ صحابی نے لے لی اور کہنے لگے اللہ کے رسول ایک گٹلی لے کے جاؤں گا, اس کے سوا کچھ ہے بھی نہیں, لے کے جاؤ. اچھا ہم لوگ ہوتے تو لیتے کھجور کی گٹلی ہیں, ہم لوگ ہوتے تو لیتے. ہم کہتے بھائی گٹلی تیرے پاس ہی رہنے دو. صحابی نے کھجور کی گٹلی لی, اپنے چادر میں رکھا اور چلے. لیکن راستے پر رو رہے. کیوں رو رہے؟ گھر جاؤں گا, بیوی تو انتظار کرتی ہوگی کہ آئیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے, ارے بچے انتظار کرتے ہوں گے کہ آئیں گے تو کچھ لے کر آئیں گے. ارے صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو گٹلی لے کر چلا, جب میں میرے گھر کے پاس گیا تو دیکھا گھر کے باہر میرے بچے کھڑے ہیں, میری بیوی کھڑی ہے, اور جیسے انتظار کر رہے کہ کب آئیں گے, کیا لے کر آئیں گے, کب آئیں گے, کیا لے کر آئیں گے. یہ کہتے میں قریب گیا, میری بیوی نے پوچھا بھی کچھ لے کر آئے, بچوں نے مجھے لپیٹ لیا کچھ لے کر آئے. کہتے میں نے بچوں کو بھی ادھر سے ہٹایا, بیوی کو بھی ہٹایا, اور گھر گیا اور ایسے ہی اپنے چٹائی کے اوپر لیٹ گیا. بیوی قریب آئی, کیا لے کر آئے؟ تو دے دیا, گٹلی لے کر آیا. بیوی کہتی کھجور کی گٹلی لے کر آئے. کہا اللہ کے رسول نے یہی دیا. خیر میرے دوستوں رات کا وقت تھا. بولو کون سا وقت تھا؟ رات کا وقت تھا. ایسے ہی غم میں سو گئے, بچے بھی, بولو بچے بھی سو گئے. بیوی دیکھو ہمارے نبی سے محبت کیسی تھی, وہ بیوی کھجور کی گٹلی کو ہاتھ میں رکھے اور کہے میرے نبی نے ایسے تو نہیں دیا ہوگا, میرے نبی اتنے بڑے نبی کھجور کی گٹلی دے, اس میں کوئی نہ کوئی تو کمال ہوگا. اے ہے میرے پیارو, بولو سبحان اللہ بولو. وہ بیوی نے محبت سے میرے پیارے نبی نے بھیجا ہے, برکت والے ہاتھوں نے بھیجا. وہ بیوی نے ایسے منہ میں رکھا. بولو کس کو منہ میں رکھا؟ نہیں بولو کس کو منہ میں رکھا؟ اللہ کی قسم وہ عورت کہتی ہے میں نے منہ میں رکھا,
ایک طرف سے جیسے دودھ نکلنا شروع ہو گیا اور دوسری طرف سے شہد نکلنا شروع ہو گیا. ایک طرف سے دودھ نکلنے لگا اور دوسری طرف سے شہد نکلنے لگا، جیسے نہر پھوٹ رہی ہے. وہ کہتی میرا منہ اتنا بھر گیا کہ میں نے گٹلی باہر نکالی لیکن میرا منہ دودھ اور شہد سے بھرا ہوا. اور وہ بیوی وہ عورت کہتی ہے میں نے بہت دودھ پیا، بہت شہد پیا. اللہ کی قسم ایسا میٹھا دودھ میں نے کبھی نہیں پیا. کہتی ہے اب پورا منہ بھر گیا تھا دودھ اور شہد سے، دھیرے دھیرے کر کے میں نے پیا. پھر گٹلی کو رکھا، جیسے گٹلی کو رکھا پھر ایک طرف سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، دوسری طرف سے شہد نکلنا شروع ہو گیا. ارے وہ بیوی نے 2-3 مرتبہ منہ میں رکھا، پیٹ بھر گیا. ارے بولو پیٹ بھر گیا. بچوں کو اٹھائی، اٹھو 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 بچے اٹھو. اب بچے چھوٹے چھوٹے اٹھے، اماں کیا ہے؟ کہا کھانا آ گیا، گھر میں کھانا آ گیا، تازہ تازہ دودھ آیا، تازہ تازہ ہنی کہتے کس کو؟ شہد کو. وہ مد بولتے نا، شہد بولتے. آ گیا. بچے کہتے اماں کہاں ہے؟ کہا لو گٹلی منہ میں رکھو. ایک بچے کے منہ میں گٹلی چسائی، اس کا منہ بھر گیا. اماں دودھ اور شہد آ گیا. ارے وہ گٹلی لے کے دوسرے بچے کے منہ میں، ارے وہ گٹلی لے کے تیسرے بچے کے منہ میں. ارے تینوں بچے ابھی پی رہے کہ عورت دوڑی کس کے پاس؟ شوہر سو رہے تھے. اٹھائی، اٹھو. کیا ہوا؟ کہا کھانا آ گیا، دودھ بھی آ گیا، شہد بھی آ گیا. کہاں ہے؟ کہا وہ گٹلی جو آپ لے کر آئے. کہا وہ تو گٹلی تھی. کہا رکھو منہ میں رکھو. جیسے منہ میں رکھا، اللہ کی قسم ان کے منہ میں بھی دودھ بہنا شروع ہو گیا، شہد بہنا شروع ہو گیا. ارے میرے پیاروں، میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ جو دودھ تھا، یہ شہد تھا جو کھجور کی گٹلی میں تھا، یہ دنیا کا نہیں تھا، جنت کی نہر سے تیار ہو کے آ رہا تھا. اور جنت میں دودھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا. جنت میں شہد ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنت میں دودھ کی نہریں ہوگی. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جنت میں دودھ کی نہریں ہوگی اور دودھ کبھی خراب ہونے والا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. اللہ فرماتا جنت میں شہد کی نہریں ہوگی، صاف ستھرا شہد ہوگا. ارے وہ گٹلی کیا تھی؟ عورت کبھی اپنے منہ میں چوسے تو دودھ کی نہر سے دودھ آ جائے، شہد کی نہر سے شہد آ جائے. بچوں نے بھی دودھ اور شہد پیا، عورت نے بھی دودھ اور شہد پیا، شوہر نے بھی دودھ اور سب کا پیٹ رات کو بھر گیا. بولو رات کتنی اچھی ہوگی. پھر وہ شوہر کیا کہتے معلوم؟ اپنی بیوی کو کہتے گٹلی سنبھال کے رکھ، صبح ناشتے میں کام آئے گا. بیوی کہتی ہاں میرے کو بھی معلوم ہے. ایک چھوٹا سا کپڑا لیا، اس میں گٹلی کو لپیٹا اور گھر کے کونے میں رکھ دیا. بچوں کو کہا سو جاؤ. میاں بیوی بھی خوشی 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 سو گئے اور سوئے باتیں کر رہے. اب تو فکر ہی نہیں، صبح میں پھر ناشتہ شروع ہو جائے گا. بھائی صبح میں پھر ناشتہ شروع ہو جائے گا. صبح ہوئی، ارے بولو صبح ہوئی. جیسے صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، بچے بھی اٹھے، فجر کی نماز پڑھے، شوہر بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، سب گھر میں جمع ہوئے اور ایک ہی آواز لاؤ کیا؟ وہ کمرے میں کپڑے میں باندھ کے گٹلی رکھی ہے. ارے گٹلی لاؤ. وہ بیوی گئی، دوڑتے دوڑتے واپس آئی. عجب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ گٹلی نہیں ہے، وہ تو سونے کا ٹکڑا بنا ہے اور اس سونے کی وجہ سے پورا کمرہ چمک رہا ہے. ارے بولو پورا کمرہ؟ بھائی گولڈ سونا تو ہمارے گھر میں بھی ہوگا لیکن کمرہ نہیں چمکتا ہے. چمکتا ہے. آپ کے پاس سونے کی چوڑی ہوگی نا بیوی کے پاس؟ نہیں، آپ کی بیوی کے پاس سونے کی چوڑی نہیں ہے. کیا کیسے منہ بناتے ہو بھائی آپ لوگ. بھائی سونے کی چوڑی ہوگی، آپ لائٹ بند کر دو اور بیوی کی چوڑی رکھو، دکھے گی نہیں؟ نظر آئے گی. ہمارے یہاں کا سونا بھی ملاوٹ والا. وہ ایسا گٹلی سونے کی بنی ہے کہ اندھیرے میں پورا کمرہ چمک رہا. وہ آ کر شوہر کو کہتی ہے ارے وہ گٹلی تو شوہر دوڑتے دوڑتے آئے. اللہ اکبر. بچے آئے. ارے کل رات کو اسی میں سے دودھ، کل رات کو اسی میں سے شہد، اور ابھی وہ گٹلی کو اٹھاؤ تو سونے کا ایک ایسا ڈلہ بنا ہے اور پورا کمرہ چمک رہا ہے. کوئی اور عورت ہوتی تو کیا کہتی؟ اس کو مارکیٹ میں لے جاؤ، دیکھو کتنا آتا ہے اس کا. یہ عورت کیا کہتی معلوم؟ آنکھوں میں آنسو ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے اٹھاؤ میرے نبی کے پاس لے جاؤ، یہ میرے نبی کی امانت ہے، یہ میرے نبی کی امانت ہے. انہوں نے کھجور کی گٹلی ہم کو دی تھی، وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا. ہم کو رکھنے کی اجازت، بولو ہم کو رکھنے کی اجازت. حالانکہ رکھ لیتے تو کوئی پرابلم
نہیں تھا، اور ہم ہوتے تو رکھ ہی لیتے، بلکہ ہماری بیوی تو کہتی اس کو بڑے ڈبے میں چھپا دے، اڑوس پڑوس کو بھی پتہ نہ چلے۔ ارے وہ گئے، وہ شوہر بھی کیسے پیارے تھے، اسی کپڑے میں لپیٹا اور کھجور کی گٹلی جو سونے کا ڈلہ بنا لے کے جا رہے۔ ارے جب گئے نا تو ہمارے نبی دروازے پر کھڑے، ہمارے نبی دروازے، یہ گئے، یہ جا کر کچھ کہے، اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ کل رات کو بہت شہد پیا، رات کو بہت دودھ پیا؟ کہا اللہ کے رسول وہی تو بتانے آیا۔ کہا اللہ کے رسول نے کہا وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا، کمرہ چمکنے لگا۔ کہا اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ تم کو بتا سکتا کیا وہ اللہ مجھے نہیں بتا سکتا؟ تو کہا اللہ کے رسول لیکن وہ تو امانت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا امانت نہیں ہے، تمہاری ملکیت ہے، جاؤ لے جاؤ، اسے مارکیٹ میں بیچ دو، اور نسلوں نسل تک اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا، نسلوں نسل تک اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، تمہارے خاندان کے خاندان اور نسل کے نسل کھاتے رہیں گے۔ جب وہ صحابی وہ لے کے جانے لگے، آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے نبی نے بلایا اور کہا سن لو، یہ صرف تمہارے لیے نہیں، جو دل سے مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بے حساب حلال روزی چھپڑ پھاڑ کے اس کے گھر میں عطا کر دیتا۔ میرے دوستو لکھا ہے کہ وہ جب سونے کو مارکیٹ میں بیچا گیا، اس کے بعد میں خاندانوں کے خاندان، نسلوں کے نسل اس سے کھائے پیے ہیں، لیکن میں اس وقت بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گٹلی کا کمال نہیں تھا، بولو گٹلی کا کمال نہیں تھا، وہ دودھ کی نہر کا کمال نہیں تھا، وہ شہد کی نہر کا کمال نہیں تھا، وہ سونے کے ڈلے کا کمال نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ عورت نہیں، جو بھی دل سے اپنے نبی سے محبت کرے، نظر آوے یا نہ آوے، لیکن اللہ بے حساب اس کے گھر میں حلال روزی کے فیصلے کرے گا۔ اور آج ہمارے یہاں روزی کا رونا ہے، آج ہمارے یہاں پیسے کا آتا ہے، برکت ہی نہیں ہے نا۔ ارے بولو برکت نہیں ہے۔ اور یہ پیسہ کمانے کے لیے کتنے غلط کام کرتے ہم لوگ، ہاں، سودی کاروبار کرتے، ریاض پہ پیسے کھاتے پیتے، ارے بولو نا حرام کا پیسہ کھاتے، کہاں میرے دوستو جوا کھیلتے، تو کہاں سے برکت آئے گی؟ پیسوں میں برکت کے لیے قسم کھا کر بولو کلمے والے کے گھر میں برکت ہوگی تو ایک ہی راستہ ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ۔ ارے بولو نا ہمارے گھر میں اگر برکت ہوگی نا، مال کی برکت ہوگی تو ایک ہی راستہ ہے، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ ہر کلمہ والا سوچے مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں ہوگا، کچھ حالات آئیں گے لیکن اس کے بعد اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا، نسلوں نسلوں تک کھائے گا، لیکن شرط ہے کہ پیارے نبی کی۔ باقی حرام طریقے سے لے گا، جوا کھیلے گا، ریاض پہ پیسے گھمائے گا، حرام طریقے پر کرے گا، آئے گا، جتنا تیزی سے آئے گا بولو اتنا تیزی سے جائے گا، آئے گا، بہت آئے گا، لگے گا میں تو جوا میں جیت گیا، میں تو سٹا بازاری میں جیت گیا، میرے پاس بہت آیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کسی کو پاؤں پہ پھوڑا ہو جاتا ہے نا، جوا سٹا کا پیسہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ پھوڑے کی طرح ہوتا ہے، آتا ہے تو دکھ ہی دکھ لے کر آتا ہے اور تھوڑی دیر میں وہ پھوڑا پھٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پیسہ بھی گندی جگہ سے آتا ہے، گندے نالے میں بہہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلا کام میں نے آپ کو بتایا لا الہ، اور دوسرا کام پیارے نبی سے محبت۔ بتاؤ بھائی کون کون کرے گا؟ محبت کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے نبی سے محبت کریں گے؟ اللہ کی قسم نبی سے محبت کرو، ہمارا تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا بھائی، مالدار بن جائیں گے، بے حساب روزی۔ اچھا سچ بتاؤ نبی سے بڑھ کر سچا کوئی ہوگا؟ نہیں بولو نا نبی سے بڑھ کر سچا۔ اور ہمارے نبی نے کہہ دیا قیامت تک آنے والا مرد ہو یا عورت ہو مجھ سے محبت کرے، تھوڑا ملے گا لیکن ہزاروں طرح کی برکتیں ہوگی، رحمتیں ہوگی۔ پیارے نبی سے محبت کرنے میں جنت بھی ہے اور یوں کہو دنیا میں روزی میں برکت بھی ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ دو کام ہو گئے، بولو نا کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ؟ اچھا میرے کو بتاؤ نبی سے محبت کریں گے کہ ابھی کرتے ہو؟ یعنی جب سے میں بول رہا ہوں تو ہاں ہاں بول رہے ہو آپ لوگ، کریں گے کہ کرتے ہو؟ نہیں بولو نا کرتے ہو، یعنی ابھی نبی سے محبت کرتے ہو؟ آواز نہیں آ رہی ہے، کرتے ہو؟ ارے ایسا بولو کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ کون کون تیار ہے ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے، زور سے بلند آواز سے، کرتے تھے،
کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ مصطفیٰ سے محبت کریں گے تو جنت ہے، اور نہیں کریں گے تو جہنم ہے۔ کریں گے تو اب بتاؤ بھائی کون کون کرتا ہے محبت؟ میں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دیا، جنت اور جہنم۔ کرتے نا، ہاتھ اوپر کرو، کرو کرتے نا محبت کرتے؟ ہاں، داڑھی کا ہے؟ نہیں، نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ نہیں، آواز نہیں آ رہی، بولو نا، کرتے ہو نا؟ تو داڑھی؟ نہیں، میرے کو بولو نا، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ارے بھائی میں داڑھی پہ نہیں بولوں گا، کچھ نہیں بولوں گا، چھوڑ دو، خالی میرے کو اتنا بتا دو، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ نہیں، بلند آواز سے بولو، تھی؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، تھی؟ ابو بکر؟ نہیں، جلدی جلدی بولو، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی تو ہاں بولو، نہیں تھی تو نہ بولو۔ نبی کے چہرے انور پہ داڑھی تھی، ابو بکر تھی، عمر تھی، عثمان تھی، علی، اور میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کے چہرے پہ داڑھی تھی، اللہ کے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی تھی، صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ ارے غوث پاک جن کا نام لے رہے بتاؤ، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ اجمیر والے بابا کے چہرے پہ داڑھی تھی، جنید بغدادی کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور ہمارے کڑودرا کے جوان نہیں، بڈھے کے چہرے پہ داڑھی؟ کیوں، بڈھا بھی لکنگ ہینڈسم؟ کیوں ہمارے چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں بھائی؟ اچھا، ابھی تو داڑھی تو ایک طرف ہو گئی، مولانا عثمان صاحب، امین بھائی کھانا ہو گیا پورا؟ داڑھی تو ایک طرف، ابھی تو میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہمارے جوان جو بال بناتے وہ کیسے بناتے آپ لوگ؟ نہیں، میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، میرے کو نہیں معلوم، ابھی تو سب نے ٹوپی پہنے، میرے کو تھوڑی معلوم کہ کس نے کیسے بال بنائے، لیکن کچھ عجیب بال بناتے۔ یہ علاقہ خالی دیکھا آپ نے، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ادھر بال نہیں، ادھر نہیں، پیچھے اوپر ایسے ہو، ہاں، اور پھر کیا کرے گا؟ مطلب یوں 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 ہاتھ گھما، کیا کتنی جوئیں نکالے گا بھائی؟ اور پھر یوں کرتی ہوں، دیکھے گا کوئی لڑکی دیکھتی تو نہیں ہے، وہ دیکھتی بھی ہوگی تو بولتی ہوگی پتیلا لے کے کہاں چلا بھائی؟ آج کوئی بھی لڑکی بھی دیکھتی ہے نا تو پہلے یہ سوچتی ہے کماتا ہے کہ نہیں کماتا، تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتی، ہاں، وہ بھی سوچتی ہے پاؤلی ہے، پاؤلی۔ کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ ہاں ایسے۔ اور اب ایک حد بتاؤ، آپ کو ایک حد بتاؤ، میرے ساتھ واقعہ آیا، میرے ساتھ ایسا واقعہ، ایک کڑودرا والے برا نہیں ماننا، میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں رات کو بیان کر کے جا رہا تھا نا، تو میں جا رہا تھا، سامنے سے ہمارے ایک دوست کا جوان لڑکا وہ بائک پہ آ رہا تھا، کس پہ؟ بائک پہ آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا، نہیں تو ایسا بھی بھائی ہم کو تو آنکھوں میں نمبر ہے بھائی، چشمے ہیں، نمبر ہے۔ اب وہ آیا نا، جب قریب آیا نا تو میرے کو لگا کہ اس کی پتلون پھٹی ہوئی ہے، وہ جینس پہنا تھا۔ کیا پہنا تھا؟ نہیں بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کیا پہنتے نا، جینس پہنتے نا، تو یہاں سے پھٹی ہوئی، کہاں سے؟ ابھی گھٹنا پھٹا ہوا مطلب سطر دکھتا، حرام۔ یہ گھٹنا جو ہے اگر کوئی مرد بھی بتاوے، عورت تو درکنار، مرد بھی بتاوے تو حرام ہے۔ جو لوگ یہاں تک چڈی پہنتے نا اور یہ کھلا رہتا ہے، حرام ہے۔ ارے بولو، یہ بھائی گھٹنا سطر ہے یہاں۔ تو میں نے دیکھا، اور اب جو کروڑ پتی کا لڑکا اور اس کے پتلون پھٹی ہوئی، تو میری زبان سے کیا نکلا معلوم؟ یہ بھکاری، ادھر۔ ارے وہ غصے ہو گیا، میرے کو کہتا ہے مولانا تمہیں میں نے کیوں بھکاری بولو؟ بھائی گجراتی سمجھتے ہو نا، اب تو گجرات میں رہتے ہو تو گجراتی تو سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ وہ میرے کو کہتا ہے مولانا تمہیں آؤ کہ ہو بھکاری کیا ہوتا میں، یعنی آپ میرے کو بھکاری بولتے؟ میں نے کہا وہ تیری پتلون پھٹی ہے، تو یوں دیکھا۔ اچھا، جب اس نے دیکھا تو میں نے دیکھا تو دونوں پاؤں پھٹے ہوئے تھے، ادھر بھی پھٹی ہوئی، ادھر بھی، اور ادھر دیکھا تو ادھر بھی ایسے دھاگے نکلے تھے، ادھر تھوڑے دھاگے نکلے تھے، اور جیب تو ایک جیب ادھر ایک جیب ادھر، اللہ جانے کہاں کہاں جیب بنے ہوئے تھے۔ اب پتلون ایسی پھٹی ہوئی دو، میں نے کہا میں تو سمجھا تو چھوٹا بھکاری ہے، تو بڑا بھکاری ہے، تیری پتلون دونوں جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ تو میرے کو کہتا ہے مولانا، وہ گجراتی میں میرے کو بولتا ہے مولانا تم نے تو خبر ہے، یعنی تم کو تو معلوم ہے میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا بھائی وہ 500 1000 کا نوٹ ہوا نا، بڑے بڑے لوگ راستے پہ آ گئے، ہو سکتا ہے تیرا باپ بھی آ گیا ہوگا۔ تو میرے کو کہتا ہے کہ نہیں میں برابر۔ ارے میں نے کہا کائے کا برابر ہے؟ یہ تیرے دونوں گھٹنے دکھتے نا، تیری پتلون پھٹی ہے اور کہتا برابر ہے۔ تو میرے کو اس نے ایک عجیب بات بولا، کڑودرا والوں کیا بولا معلوم؟ کہ یہ مولانا آپ تم نے نہیں سمجھ میں، تم نے سمجھ میں، یعنی آپ کو نہیں سمجھ میں۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں آئے گا سمجھ میں، میں بھی تو انسان ہوں، میرے کو تعلیم مولانا تم نے سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کہا نہیں وہ ایک پکچر میں ایک ہیرو ہے،
وہ ناچا ہے تو ایسی جینس پہن کے ناچا ہے. کیسی جینس؟ پھٹی ہوئی پہن کے وہ ناچا. تو کہ اس کو دیکھ کر سارے جوانوں نے ایسی جینس بنانا شروع کیا, ایسی پتلون بنانا شروع کیا. ارے وہ پکچر کا ہیرو جو ہے نا, اس نے ایسی پتلون بنایا جو گھٹنے کے پاس سے پھٹی ہوئی تھی. تو کہ سب نے ایسی جینس بنانا. میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا, نہیں پہنا ہوتا تو. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ پہنا تو صحیح. کیا ہے؟ اچھا میرے کو بتاؤ, آپ لوگ ایمان سے بتاؤ, کپڑا پہننا سٹائل ہوتا ہے کہ پھاڑنا سٹائل ہوتا ہے؟ پہننا. قرآن سے پوچھو, قرآن نے بھی کہا سٹائل. ارے قرآن نے کہا سٹائل, یا بنی آدم خذوا زینتکم. اللہ کہتا زینتکم سٹائل ہے, کپڑا پہنو تو سٹائل ہے. اوپر والا کہتا پہنو تو سٹائل ہے, یہ کم بخت کہتا پھاڑو تو سٹائل ہے. بھائی تھوڑا تو سمجھو بھائی, ہمارے پیارے نبی کے طریقے پر آ جاؤ گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, آ جاؤ گے انشاءاللہ. میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے کہی, 3 باتوں پر بات ختم کرنے کا میرے کو. ایک بات تو میں نے کہہ دی, سب سن گئے نا انشاءاللہ. بولو نا لا الہ, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور نمبر 2 کہہ دو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. آج سے کون کون یہ بات کے لیے تیار ہے؟ جو ہوا سو ہوا, ابھی سے تیار انشاءاللہ. بولو کریں گے نا محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ. اب ایک آخری بات سب سنیں گے انشاءاللہ. آخری بات جو میں بتا رہا ہوں نا میرے پیاروں, وہ اچھے انداز میں کریں گے, سنیں گے سب انشاءاللہ. تیسرا کام بتا رہا ہوں, لیکن تیسرا کام بتانے سے پہلے میں آپ کو بولوں, ہاں ہو تو ہاں بولنا, نہیں ہو تو نہ بولنا. ہم لوگ اکثر لوگ جو ہے نا 4 پرابلم میں ہیں. کتنے پرابلم میں؟ اکثر ہے 99%. باقی کوئی نہیں ہوئے تو بھائی اللہ بہتر جانے, لیکن 4 پرابلم ہے. آپ لوگ ہاں بولنا یا نہ بولنا, ہوئے تو ہاں بولنا, نہیں ہو تو نہ بول دینا. پہلا پرابلم ہمارا کیا ہے معلوم ہے؟ گھر میں جھگڑا ہے بھائی. یہ پرابلم بھائی ہاں ہے تو ہاں, نہیں تو نہیں. اس میں گھر میں بہت جھگڑا ہوتا. ارے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بڑا جھگڑا گھر میں بھائی, میاں بیوی کا جھگڑا, باپ بیٹے کا جھگڑا. سب سے بڑا جھگڑا اگر گھر میں ہوتا نا, ساس بہو کا جھگڑا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس میں پیسے اپن جاتے, ہاں کہ نہیں؟ ارے بھائی میں آپ کو ایک مثال دوں, یہ گھر ہے, بولو یہ گھر ہے, ہاں یہ گھر ہے. اس میں ایک کمرے میں بیوی ہے, آپ کی بیوی ہے نا؟ بھائی بڑا عجیب لوگ ہے بھائی, شادی کی ہے نا, بیوی ہوگی نا. چلو میں ایک مثال دوں, یہ میں گھر میں آیا بھائی, صبح سے میں کام کرتا تھا, شام کو تھکا, میں گھر میں آیا. بولو میں گھر میں آیا, ادھر میری بیوی بیٹھی ہے اور ادھر میری ماں. میں پہلے کس کی ملاقات کروں؟ نہیں آپ لوگ کس کی کرتے ہیں, میرے کو چھوڑو, آپ لوگ کس کی ملاقات کرتے ہیں؟ کس کی ملاقات کرو؟ بیوی بھی گھر میں, ماں بھی گھر میں. آپ آئے گھر میں, السلام علیکم, تھکے تھکے آئے گھر میں بھائی, کام کر کے آئے, کمپنی سے آئے, فیکٹری سے آئے, ارے مارکیٹ میں سے آئے, ارے لاری چلا کے آئے, بہت تھکے تھکے آئے, گھر میں آئے, السلام علیکم. ادھر بیوی بیٹھی, ادھر ماں بیٹھی ہے. پہلے کس کی ملاقات کرے گا؟ کوئی بول نہیں رہا ہے. لیکن چلو میں بولوں آپ کی طرف سے, ماں کے پاس چلا گیا. کس کے پاس چلا گیا بھائی؟ آپ لوگ بہت سدھرے ہوئے, چلے گئے, کس کے چلا گیا؟ ماں کے پاس گیا. آدھا گھنٹہ ماں کی خدمت کیا, ماں کو پوچھا ماں دوا کھائی کہ نہیں کھائی, ماں تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, ماں تیرے کو طبیعت تو ٹھیک ہے نا, ماں تیرے ہاتھ پاؤں میں دکھتا تو نہیں ہے نا. آدھا گھنٹہ ماں کے پاس بیٹھا, ابھی اٹھا, اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ سچ بتاؤ, جائے گا تو تھوبڑا چڑھا ہوگا کہ نہیں چڑھا ہوگا؟ ایسا تھوبڑا چڑھائی ہوگی, اور یہ جائے گا نا اور جا کے کہے گا کیا ہوا؟ کیوں گئی, کیا ہوا, کیا ہوا؟ کہے گا نہیں تیری طبیعت کیسی ہے. ہاں جا ماں کے پاس جا. ہاں کپڑا میرے کو دھونے کا, برتن میرے کو مانجنے کا, بچے کو مدرسے میرے کو بھیجنے کا, بچے کو اسکول میرے کو بھیجنے کا, سارا گھر کا کام میں کروں. اور آیا تو چلا گیا ماں کے پاس ماوڑیا. بولے گی کہ نہیں؟ بولو بولے گی کہ نہیں؟ گیا ماں کے پاس, کم سے کم میرے کو آ کے پوچھ تو صحیح کہ تیری طبیعت کیسی ہے, تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا, بچے برابر تھے کہ نہیں. بس گھر میں جب بھی آتا ہے تو ماں 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 کرتا. اگر ماں اتنی پیاری تھی تو شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا, اور پھر غصے میں, ارے بولو پھر بیوی, ارے بولو نا بیوی. بھائی تھوبڑا چڑھا تو ایسا تھوڑی کہ فوراً اتر بھی جائے گا. اتر جائے گا.
نہیں اترے گا. وہ پورا دن اور پوری رات کیسا جائے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ارے رات کو سوئے گا نا, رات کو سوئے گا, بیوی ادھر سوئے گی, یہ ادھر سوئے گا, اس کا چہرہ ادھر ہوگا تو بیوی کا چہرہ ادھر ہوئے گا. اور اگر بھول میں یوں ہاتھ لگ گیا نا, یوں ہاتھ لگ گیا, کیا مشکل مسئلہ ہو گیا بھائی. لیکن جاتی ہے رات, ایسی جاتی ہے. اب دوسرے دن یہ بیچارہ گیا, کام پر گیا, آیا, آج رات کو کام پر سے آیا, گھر میں انٹر ہوا, السلام علیکم. جواب مت دو, بتاؤ کہاں جائے گا. کل جو گیا تھا تو کیا حالت ہوئی تھی معلوم ہے. کہاں جائے گا, گیا. بولو کہاں گیا. یہ میں آپ کو پہلا پرابلم بتا رہا ہوں, گیا بیوی. اور بیوی بھی دل میں اتنی خوش ہوتی ہے کہ کل کا میرا کام چل گیا. اب وہ بیوی کے پاس گیا نا, آئی لو یو نے, یو لو می نے, سب باتیں کرتا رہا. آدھا پونا گھنٹہ بیوی کے پاس نکالا. اب ماں کا رول دیکھنا. اب آدھے گھنٹے کے بعد اٹھا, کس کے پاس جا رہا ہے. اور ماں کو معلوم ہے پہلے کس کے پاس گیا تھا. ابھی ہمارے بوڑھے لوگ بھی سمجھتے نہیں ہیں. ماں کے پاس جائے گا نا, ماں رو رہی ہے, کہ گیا ماں کیا ہوا. کچھ نہیں ہوا, جا بیٹا. ارے ماں ہوا کیا, جا جا تو تیری بیوی کے پاس جا. ارے پر ماں ہوا کیا, کچھ نہیں ہوا. صحیح میں کچھ بولے گی نہیں, اور باہر جائے گی اور پڑوس میں جا کے کیا بولے گی, میرا بیٹا بدل گیا. میرا بیٹا پہلے, اب پڑوس میں روتے روتے بولے گی, پہلے تو جب بھی گھر میں آتا تھا نا ماں 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 کرتا تھا, اب تو معلوم نہیں, جب دیکھو جب بیوی, جب دیکھو جب بیوی. اور ساتھ میں کیا بولے گی معلوم, ویسا میرا بیٹا بہت سیدھا ہے. وہ جو عورت آئی ہے نا, اس نے کچھ جادو کر کے پلا دیا اس نے. میرا بیٹا سیدھا, وہ تو فرشتے جیسا, لیکن وہ جو عورت آئی نا, اس نے کچھ جادو کر کے. اب یہ بیچارہ آدمی نے سنا کہ میری ماں نے بازو میں جا کے ایسا ایسا بولا. اب تیسرے دن یہ گھر میں آیا, السلام علیکم, آیا گھر میں, کہاں جائے گا. کوئی آپشن نہیں ہے. وہی تو میں حل کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی آپشن نہیں ہے. ایسا تھوڑی بدن کے دو ٹکڑے کرے گا, آدھا بیوی کے پاس آدھا ماں کے پاس. نہیں, تو یہ پرابلم رکا ہوا ہے. ارے بولو یہ پرابلم ہے, آپ کے پاس جواب ہے اس کا. کیا کرے گا بھائی, کیا کرے گا, بولو نا. کچھ نہیں, بولو کوئی آپشن. تو یہ ہمارا پہلا پرابلم. بولو یہ ہمارا, میں نے کہا نا کتنے پرابلم ہوتے ہیں. یہ پہلا والا پرابلم جو میں نے بتایا ہوتا ہے. ہاں دیکھو, بولنے کو تیار نہیں, اندر اندر ہوں کرتا رہتا ہے. ہاں, تو یہ پہلا پرابلم. یہ تو میں نے میاں بیوی کی بات بتائی, ساس بہو کی بات بتائی, گھر کا جھگڑا. بولو پہلا پرابلم گھر کا جو ختم ہوتا نہیں. اچھا, دوسرا پرابلم کیا ہے معلوم ہے. 4 پرابلم ہے ہم کو. دوسرا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں. ارے بولو برکت. پیسہ آتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں آتا, پیسہ آتا ہے, لیکن کبھی ہاسپٹل کا بل, کبھی یہ بل, کبھی وہ بل, کبھی یہ, تھوڑی دیر میں پیسہ ختم ہو گیا. ارے اتنے سارے پیسے آئے تھے, ختم ہو گئے. برکت ہی نہیں ہے پیسے میں. ارے ہمارے پہلے کے بڑے بوڑھے کہتے تھے تھوڑا کماتے تھے, پورا مہینہ آرام سے کھاتے تھے. یہاں بھر بھر کے کماتے ہیں, اور آخری 10 دن چاند کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. بولو نا, آخری 10 دن تو ہمارے بہت مشکل ہو جاتے نکلنے کے. تو پیسوں میں برکت کیا کرنے کا اس کے لیے, جو پیسے میں برکت نہیں. میں آپ کو بتاؤں, ایک میرے پاس تعویذ لینے آیا, میرے کو کہتا ہے مولانا برکت نہیں ہے. میں نے کہا تو میں کیا کروں. کہا مولانا کوئی تعویذ دے دے نا. اب میرے کو تو بہت پریکٹس ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. میرے کو, میں نے پھٹافٹ یوں تعویذ بنایا, یوں دیا. میں نے کہا جا اس کو اچھی جگہ پہ رکھ لے, برکت ہوئے گی. تو غصے ہو گیا میرے پہ. میں نے کہا کیا ہوا. میرے کو کہتا ہے اتنی چھوٹی تعویذ دے گا تو چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دینا. میں کو کہتا ہے اتنی سی تعویذ دیا کہ اس کو گلے میں رکھ لے, چھوٹی تعویذ دے گا تو چھوٹی, بڑی دینا دیوار پہ لٹکا دو. میں نے کہا لا دے دے. وہ تعویذ لے لیا. میں نے کہا بڑی تعویذ سے برکت ہوتی نا تو میں میرے گھر پہ کلر نہیں کرواتا, تعویذ کے پیپر ہی لٹکاتا چاروں طرف. تیرے کو برکت دیتا کہ پہلے خود لیتا بھائی. بھائی اگر لٹکانے سے برکت ہوتی تو اپنے گھر میں کلر کا کو کراوے, تعویذ کے پیپر نہیں لٹکاتے ہوئے بھائی. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. ایک تو پرابلم ہے گھر میں جھگڑا, دوسرا روزی میں برکت ہے. یہ پرابلم ہے آپ کو. کتنے پرابلم ہو گئے. اچھا, تیسرا پرابلم سب کو ہے, کوئی نہ بولنا ہی مت, سب کو ہے, میرے کو بھی, آپ کو بھی, اللہ کی قسم سب کو پرابلم ہے. تیسرا پرابلم کیا ہے معلوم ہے. موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, کسی کو نہیں معلوم. بولو معلوم ہے موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کسی کو دوں گا کسی کو نہیں دوں گا. بولو اللہ کہتا ہے کسی کو دوں گا اور کسی کو
نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا بھائی قرآن اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میری مرضی, کسی کو چاہا تو کلمہ دے دیا, کسی کو چاہا تو کلمہ چھین لیا. تو تیسرا پرابلم, موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں. کتنے پرابلم ہو گئے؟ چوتھا پرابلم بھی سب کو ہے, کوئی منع نہیں کرنا, میرے کو آپ کو سب کو ہے. اللہ جنت دے گا کہ جہنم دے گا؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کچھ جنت میں, کچھ بولو نا, کچھ جنت میں, کچھ. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. اللہ فرماتا قیامت کا دن ہوگا, ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا تو کچھ لوگوں کو دوزخ اور جہنم میں بھیجوں گا. تو میرے پیارے کڑوترا والوں ساتھ میں بولو نا کتنے پرابلم, یعنی ساتھ میں بولو نا کتنے پرابلم. پہلا پرابلم گھر میں جھگڑا, سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. نمبر 2 روزی میں برکت نہیں. نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہ ملے گا. اور نمبر 4 جنت ملے یا جہنم ملے. کتنے پرابلم ہو گئے. اور میں نے شروع میں کہا تھا اپنے کو کتنے کام کرنا ہے؟ 3, جس میں پہلا کام کیا تھا؟ لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. اب تیسری بات پر میں آ رہا ہوں. پرابلم کتنے ہیں؟ نہیں بولو نا پرابلم کتنے. اب سنتے جاؤ اور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جانا. بولو گے نہیں انشاءاللہ. صرف حدیث سن لو, بہت پیاری حدیث. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. 5 وقت کی نماز پڑھ لے, 5 وقت کی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. تو 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. بولو سبحان اللہ. بولو. تو جھگڑے کو بدلنا ہو محبت میں تو کیا کرنا ہے؟ نہیں زور سے بولو کیا کرنا ہے بھائی. پہلے دن گھر میں گیا ماں کے پاس, کون ناراض ہو گئی؟ دوسرے دن بیوی کے پاس گیا, کون ناراض ہو گئی؟ تیسرے دن کہاں جائے گا معلوم ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں, نماز کی پابندی کر لے. بیوی کے پاس جائے گا نا, بیوی کیا کہے گی؟ گھر میں بڑا کون ہے؟ کہے گا ماں. چل ماں کے پاس جا. وہ ماں کے پاس گیا, ماں نے کہا بیچاری بیوی کب سے تیرا کام کرتی, جا بیوی کے پاس جا. وہ کھڑا ہو گیا, اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوا, تیری 5 نمازوں نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا ہے. کون کون تیار ہے؟ نبی کی بات ہے, فائنل بات ہے بھائی. یہاں نماز ہوگی وہاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلو آگے چلو. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, 5 وقت کی نماز پڑھ لے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم تو نماز پڑھتا جائے گا, پڑھتا جائے گا, اللہ بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی عطا کرتا جائے گا. تو تعویذوں کے لٹکانے میں برکت نہیں ہوگی, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو روزی میں برکت ہو جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. 2 پرابلم حل ہو گئے نا. اب تیسرا پرابلم سننا, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جملہ سننا, ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو ہمارے نبی نے فرمایا. نہیں سب بولے نا, ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. آگے سننا, ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, تو چاہے گا یا نہ چاہے گا, اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. چاہے گا یا نہ چاہے گا, زبان سے کھلے گا موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور آخری بات سنو, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں.
بولو نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو چاروں پرابلم حل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ نماز پڑھیں گے گھر کا جھگڑا محبت میں بدل جائے گا. نمبر 2 روزی میں برکت ہوگی. نمبر 3 چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اور نمبر 4 جنت بھی ملے گی تو سب سے اونچی والی جنت الفردوس ملے گی. اس لیے کہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. تو میرے دوستوں میں بات ختم کروں, 3 کام کرو گے انشاءاللہ. اب دیکھو تینوں کام کو میں بتا رہا ہوں, سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور یہاں تو کرنا بھی چاہیے. یہ کڑودرا میں تو میں سنا مولانا عثمان تو حیران ہو گیا, 400 بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے. 400 بچے 400 بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے. اور 13 اساتذہ یعنی پڑھانے والے کتنے 13 کا سٹاف اور 400. یعنی ہم جب یہ علاقے میں آوے تو ہم کو خیال بھی نہیں آتا, بلکہ کبھی کبھی ایسا لگتا کہ یہاں بیان دیں گے لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. آدمی تھوڑا ٹینشن میں کنفیوز رہتا. لیکن جب میرے کو یہاں پتا چلا, ہمارے ذمہ داروں نے بتایا کہ 400 بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور 13 اساتذہ پڑھاتے ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں جو لوگ پڑھاتے ہیں نا ان کا شکر مانو. کرو گے نا ان کا شکر؟ ہاں بولو نا. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے نا, کلمہ پڑھاتے, بولو کلمہ پڑھاتے, دعائیں سکھاتے, قرآن سکھاتے. اللہ کی قسم حضرت جنید بغدادی جو اللہ کے ولی تھے نا, وہ کہتے تھے علماء کی قدر کرو. یہ علماء نہ ہوں گے نا تو ہمارے بچوں کو کلمہ سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ علماء نہیں ہوں گے نا ہمارے بچوں کو صحیح قرآن سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ علماء نہیں ہوں گے نا ہمارے بچے کو نماز سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں علماء کی قدر کرو. یہ علماء نہ ہوں گے ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میں تو یہ 13 جو اسٹاف جو پڑھاتا ہے ان کا پورا خیال رکھو گے انشاءاللہ. ہمارے یہاں مولانا کی پگار بہت کم ہوتی ہے نا. ایک جگہ پہ میں گیا, میں نے کہا بھائی مولانا کی پگار کر دو بھائی, 10,000 12,000 کرو. تو ایک میرے کو کہتا ہے نا مولانا. میں نے کہا کیوں, کیا پرابلم ہے؟ کہا بگڑ جائے گا. ہاں میں نے کہا تو مہینے کا لاکھ کمایا, کم وقت تو نہیں بگڑا؟ تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں, تیرے حالات خراب ہے, ہاں تیری بیوی کے پاس پردہ نہیں, تو اتنا بگڑا ہوا. اور مولانا کا 10,000 پگار سے بگڑ جائے گا مولانا. اس لیے میرے پیاروں میں آپ تمام سے کہوں گا, ہم نے 400 بچوں کو امانت رکھا ہے یہاں پہ, امانت ہے. اور اللہ کی قسم لکڑی سیدھی کرو سایہ بھی سیدھا ہوگا. ارے بولو لکڑی سیدھی تو اس کا شیڈو سیدھا, لکڑی کو ٹیڑھا کرو تو شیڈو بھی ٹیڑھا. تو میرے دوستو اگر ہمارے یہ 400 بچے کے ماں باپ علماء کی قدر کرے, نمبر 1 علماء کی قدر کرے, لا الہ الا اللہ کو دل میں جمائے, پیارے نبی سے محبت کرے, نماز کی پابندی کرے, اللہ کی قسم یہ لکڑیاں سیدھی ہو جائے گی تو جو 400 سائے ہیں نا وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. اور اگر ہم نے علماء کی قدر نہیں کی, ان کا خیال نہیں رکھا, اور میرے دوستوں نماز نہیں پڑھی, ہم ٹیڑھے ہوں گے نا. آج کل زمانہ اتنا خراب ہے, یہ موبائل کا زمانہ ہے, اتنا خراب زمانہ ہے. جو کام رنڈی بازار میں نہیں ہوتا وہ ہمارے موبائل میں ہوتا ہے. جو جوا اور سٹا بڑے بڑے کلب میں نہیں کھیلا جاتا ہمارے موبائل میں کھیلا جاتا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا 5 وقت کی نماز پڑھو, یہ بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجو, علماء کی قدر کرو. انشاءاللہ ہم اگر یہ لکڑیاں سیدھی ہوگی نا تو ہمارے بچے بھی عاشق رسول بنیں گے. بولو انشاءاللہ. نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے, غیروں سے محبت کرنے والے نہیں بنیں گے. کریں گے بھائی, سب کریں گے انشاءاللہ. تو 3 کام کرنا, بولو لا الہ الا اللہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن. اور آخری بات کیا بتائی, 5 وقت کی. کون کون تیار ہے؟ کب سے شروع کریں گے؟ ہاتھ اوپر کر, ہاتھ اوپر, بولو انشاءاللہ. ارے میری ماں بہنیں بھی دل میں بولے, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر, بولو انشاءاللہ. یعنی آواز سے بولو نا, کل کی فجر انشاءاللہ. موت کی شام, بولو انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. اب آپ لوگ ہاتھ نیچے رکھو اور میرا وعدہ سنو, میرا نہیں اللہ کا وعدہ. زبان میری ہے, کلام اللہ کا ہے. اللہ کہتا ہے نمازی بن جا. بولو اللہ کہتا ہے نمازی بن جا, جنتی بن جائے گا. بولو نمازی بن جا, جنتی بن جائے گا. پڑھو نا جن کو یاد ہو, اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک
فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے، اللہ فرماتا میرے پیارے پیارے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ اللہ فرماتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا۔ اللہ کہتا آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتا جاؤں گا۔ تو میرے کڑوترا والے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، سب لوگ میرے 3 پیغام لے کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ، اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، آواز سے لا الہ۔ نمبر 2، مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ اور نمبر 3، نماز کا دامن۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کریں گے نا 3 کام کریں گے۔ ابھی میرے کو 2-3 اعلان کرنا ہے، کروں نا اعلان؟ ارے ہاں بولو نا۔ بھائی میرے کو 2-3 اعلان کرنا ہے، آپ ذرا توجہ سے سنیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک اعلان تو یہ کرنا، میں کارڈ لے کر آیا ہوں، کارڈ۔ اور میں کیا لے کر آیا ہوں معلوم؟ آج کل سب سے بڑی بیماری جو ہمارے درمیان میں گھوم رہی نا، ڈائبٹیز، شوگر۔ بہت سارے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ڈائبٹیز والے، میں بھی ڈائبٹیز والا بیمار ہوں۔ جو آدمی نظر والا کارڈ لے کر ہے، اچھا بھائی ڈائبٹیز والا نہیں لے کر ہے، وہ بعد میں دیں گے۔ یہ دوسرا کارڈ یہاں پہ لے کر آئے ہمارے مولانا عثمان صاحب۔ یہ جو نظر لگ جاتی ہے، بھائی نظر لگتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ دیکھو یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کل ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اتنا روتے، ارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، دودھ پلاؤ تو نہ پیے، ہاں رونا، بس تھی رونا، سمجھ میں نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یہ بچوں کو نظر لگتی، ہمارے نبی نے فرمایا العین حق، کو نظر لگنا، اچھا صرف بچوں کو نہیں لگتی، بڑے بوڑھوں کو بھی نظر لگتی ہے۔ میرے بڑے بوڑھوں کو بھی، تو کوئی کہے گا کہاں بڈھا کا خوبصورت دکھتا ہے نا، نظر صرف چہرے پہ نہیں، آدمی عزت والا ہو تو بھی نظر لگتی ہے، مال والا ہو تو بھی نظر لگتی ہے، اطمینان سے زندگی گزارتا ہے تو نظر لگتی ہے۔ اور نظر لگتی تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک طرح کی بے چینی ہوتی ہے۔ گھر میں رہتا تو گھر نہیں اچھا لگتا، دکان پہ جاتا تو دکان نہیں اچھی لگتی، سمجھ میں نہیں آتا، بے چینی گھبراہٹ ہو رہی تو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ نظر لگی ہے میرے دوستوں، نظر لگتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے کوئی جھاڑ پھونک کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کارڈ لے کر آیا ہوں، یہ نظر اتارنے کے لیے ایک دعا ہے جو اللہ نے جبرائیل کو دی۔ بولو اللہ نے، جبرائیل نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور ہمارے نبی نے جب اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین کو نظر لگی، ہمارے نبی نے یہ دعا پڑھی، ان کی نظر ختم ہو گئی۔ جبرائیل نے فرمایا میرے نبی یہ دعا کوئی بھی پڑھے گا، اس کی برکت سے اللہ سامنے والے کی نظر کو دور کر دے گا۔ تو وہ کارڈ لے کر آئے ہیں، ہم انشاءاللہ اختر بھائی کو دے دیں گے۔ آپ لوگ اختر بھائی سے دے دیا گیا ہے وہ کارڈ، آپ لوگ پیار محبت سے وہ کارڈ لے لینا۔ وہ ڈائریکٹ حدیث کی دعا ہے، اللہ نے جبرائیل کو دی ہے، جبرائیل نے ہمارے آقا کو دی ہے، ہمارے آقا نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر نظر اتارنے کے لیے وہ دعا پڑھی ہے۔ ہم بھی وہ دعا پڑھیں گے اپنے بچوں پر، بڑوں پر، ماؤں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر، تو انشاءاللہ ہماری نظر دور ہوگی اور ریلیکس ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک اعلان تو یہ کرنا، سب نے سن لیا وہ اعلان۔ یہ کارڈ کہاں سے لوگے آپ لوگ؟ اختر بھائی کو آپ جانتے ہیں، ان کے پاس سے لے لینا۔ دوسرا اعلان میرے کو یہ کرنا ہے کہ یہاں سے ٹھیک چند کلومیٹر پر ہمارا مدرسہ، ہمارا نہیں آپ سب کا مدرسہ، جس مدرسے میں تقریباً رہنے والے اور نہ رہنے والے، مقیم اور غیر مقیم 400 بچے پڑھتے ہیں۔ گاؤں کا نام موٹی نرولی ہے، آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ہائی وے کے اوپر ہی مدرسہ آتا ہے۔ وہاں مسجد بننے جا رہی ہے، مسجد شہید ہو گئی ہے، اور وہ مسجد میں 400 بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، اساتذہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور پورا گاؤں اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ وہ مسجد کا کام چل رہا ہے، رمضان پہلے وہ مسجد کو پانی آنے لگا، نیچے سے دیوار گرنے لگی تو شہید کر دیا گیا۔ ابھی وہ مسجد کا کام چل رہا ہے میرے دوستو۔ ابھی تو کام آج ہم نے دیکھا تو تھوڑا بہت کام ہوا ہے، تقریباً 1,50,00,000 کا بجٹ ہے۔ میں اس وقت آپ تمام سے، ہم نے کبھی بیان کے بعد چندے کا اعلان نہیں کیا، آج وہ حالات دیکھ کے، وہ مسجد کو دیکھ کر، اس مجبوری کو دیکھ کر میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ میں یہیں پر بیٹھا رہوں گا۔ یہاں ایک رومال بچھا ہوا ہوگا، ایک ایک آدمی آتا جائے گا، ملاقات کرتا جائے گا، اور وہاں جو بھی
ہوگا اللہ کے واسطے مسجد میں دیتا جائے گا. پھر آپ کو بتا رہا ہوں بیان کے بعد ہم نے کبھی چندے کا اعلان نہیں کیا. کڈودرا میں کئی مرتبہ بیان ہوا لیکن آج اپنی آنکھوں سے وہ مسجد دیکھ کر آیا ہوں. گاؤں بھی دیکھا, چھوٹا سا گاؤں ہے, 400 بچے ہیں, کتنے بچے یتیم ہیں, اور آپ کو تعجب ہوگا وہاں جو بچے پڑھتے ہیں نا کتنے ایسے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, کانوں سے سن نہیں سکتے. ایسے بچے اگر ہمارے پیسوں سے ہمارا تھوڑا لگ جائے گا, وہاں 2-4 مصلے ہی تیار ہو جائیں گے, ہماری جنت بن جائے گی انشاءاللہ. بلکہ میں آپ کو ایک وعدہ کروں, جو اللہ کا گھر بناتا ہے, ساتھ میں بولو, جو اللہ کہتا ہے دے دے, اللہ کہتا ہے دے دے, گن کے دے دے. اللہ کہتا میری قسم اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. یہ قرآن میں لکھا, اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا کوئی مسجد بنتی ہو, بولو کوئی, ہمارے نبی فرماتے کوئی مسجد بنتی ہو, تیرے میں جتنی طاقت ہو اس میں دے دے. ہمارے نبی نے کہا قسم اللہ کی, اللہ جنت میں تیرا محل بنا دے گا. تو میرے دوستوں, نقد جنت کا محل بننے والا یہاں رومال رکھا ہوگا, آپ لوگ ایک طرف سے آئیں گے, ملاقات کریں گے, یہاں رکھیں گے. جتنا بھی رقم جمع ہوگی آپ کے ذمہ داروں کو بتایا جائے گا اور اتنی رقم وہ مدرسے میں پہنچا دی جائے گی اور مسجد کے کام میں وہ پیسوں کا استعمال کیا جائے گا. اللہ آپ کے جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. کوئی بھائی ایسا بھی ہوگا جو سوچے گا بھائی قاری صاحب نے کبھی چندے کا اعلان نہیں کیا, اچانک اعلان کیا, ہم جیب میں تھوڑی لے کر آئے. بھائی جیب میں نہیں لے کر آئے تو کوئی بات نہیں, منہ میں زبان لے کر آئے, منہ میں زبان لے کر آئے. بھائی میرے کو لکھوا دو, مولانا عثمان کو لکھوا دو, یہ مولانا حذیفہ جو وہاں کے ٹرسٹی ہے وہ بھی بیٹھے ان کو لکھا دو, یہ بھی وہاں کے ٹرسٹی ہے بیٹھے ان کو لکھا دو, اختر بھائی کو لکھا دو, امین بھائی جانتا ہے, امین بھائی کو لکھا دو. آپ کے یہاں بہت بھائی, ہم سب یہیں کے رہنے والے ہیں, آپ جہاں بھی لکھاؤ گے انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اللہ آپ کے جان میں, مال میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. اگر میری ماں, بہنیں, بیٹیاں وہاں زیادہ جمع ہو تو کوئی ایک بہن ذمہ دار بن جائے, سمجھو میری وہ بہن ہے جو ذمہ دار بنے اور اپنی عورتوں میں بھی ایک کلیکشن کر لے, ایک چندہ کر لے. اللہ کا گھر بن جائے گا, ہماری اولاد نیک بن جائے گی انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ سب چندہ وندہ بعد میں ہوگا, پہلے اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. درود پڑھیں گے, کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ بھائی ذکر کریں گے نا انشاءاللہ, درود بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ, دعا بھی کریں گے نا انشاءاللہ. یہاں کے ذمہ داروں سے میری ایک اپیل ہے, لائٹیں بند کر دو, سب لائٹیں بند, تاکہ سب یہ سوچے میں اور میرا اللہ. اور 3 باتیں کرنا, بولو لا الہ الا اللہ. نمبر 2 ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. نمبر 3 بولو نماز کا دامن. سب گردن جھکا دیں اور پیار محبت سے شروع کریں. اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلند آواز سے لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حليم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا ودود إلا الله لا عزيز إلا الله لا جبار إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم میرے پیارو جمعہ کی رات ہے سب درود پڑھیں گے میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر نہیں بلند آواز سے صلی اللہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد الحفي محمد المنير محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد عبد الله محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد البشير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا سب ہاتھ اٹھائیں درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ گناہوں سے بچا لے اللہ گناہوں سے بچا لے اللہ گناہوں سے بچا لے گناہوں سے بچنے کی ہمت دے دے گناہوں سے بچنے کا حوصلہ دے دے اللہ تو بہت بڑا کریم ہے اللہ رحمان ہے رحیم ہے اللہ تو نے ہمارے بہت گناہ دیکھے کبھی بھوکا نہیں سلایا کبھی پیاسا نہیں تڑپایا
کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ تو نے ہمارے بہت 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 گناہ دیکھے, بہت گناہ دیکھے اللہ, آنکھوں کے گناہ دیکھے, کانوں کے گناہ دیکھے, زبان کے گناہ دیکھے, ہاتھ پاؤں کے گناہ دیکھے. تو کتنا کریم ہے اللہ, تو کتنا پیارا ہے اللہ. اتنے گناہ دیکھتا ہے مگر بھوکا نہیں سلاتا, پیاسا نہیں تڑپاتا, بدن سے کپڑے نہیں چھینتا, ہمیں آگ میں نہیں جلاتا, ہمیں دریا میں نہیں ڈبوتا. اے اللہ, آج تو جمعہ کی رات ہے اللہ. اللہ ہم تو تیرے گھر میں بھکاری بن کے بیٹھے ہیں اللہ. اللہ یہ تو تیرا گھر ہے اللہ, جمعہ کی رات ہے اللہ, تیرا گھر ہے اللہ. یہ گھر میں کتنے رکوع کرنے والے رکوع کیے ہیں, کتنے سجدے کرنے والے سجدے کیے ہیں, کتنے اعتکاف کرنے والے اعتکاف کیے ہیں, کتنے نماز پڑھنے والے نماز پڑھے. اللہ یہ گھر کے کونے میں معلوم نہیں کون کتنا رویا ہوگا, اب کیسا کیسا رویا ہوگا. یا اللہ یہ گھر میں تیرے دین کا کتنا کام ہوا ہوگا. یا اللہ کوئی تو تیرا ولی رویا ہوگا, اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں روتا ہوگا. اے اللہ یہاں حافظ قاری عالم بیٹھے ہیں اللہ, معلوم نہیں یہاں کون ایسا تیرا ولی ہوگا جس سے تو بہت محبت کرتا ہوگا, جو رات کے اندھیرے میں بلک بلک کے روتا ہوگا. اللہ آج اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم کو معاف کر دے, اللہ ہم کو معاف. تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ. بہت گناہ کیے اللہ, بہت گناہ کیے, زبانوں سے بہت گناہ کیے, ہاتھوں سے آنکھوں سے بہت گناہ کیے اللہ. بس اللہ معاف کر دے, اب اپنا بنا لے اللہ, اب اپنا بنا لے اللہ. بہت دنیا دیکھی اللہ, اب اپنا بنا لے اللہ. اپنی معرفت عطا فرما دے, اپنی محبت عطا فرما دے. اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دے اللہ. ہم تجھ سے تجھی کو مانگ رہے اللہ, اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگ رہے اللہ. اللہ تو ہمیں مل جا اللہ, مل جا اللہ. اللہ اللہ یہ مجمع میں جتنے پریشان ہیں, ہم لوگ جتنے پریشان ہیں, تو سب جانتا ہے اللہ. تیرے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, تو سب کے دکھوں کو جانتا ہے, سب کی پریشانی کو جانتا ہے اللہ. کتنے سامنے چہرے سے مسکراتے ہوئے ہیں لیکن دل اندر سے کتنوں کے دکھے ہوئے اللہ. تو دکھے دلوں کو جانتا ہے اللہ. سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے اللہ, سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے اللہ, سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. اے اللہ, اے اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اے اللہ, اللہ اب تو اپنے پیاروں کو بلا رہا ہے اللہ. اللہ یہ تھوڑے دن میں بڑے بڑے تیرے پاس آ گئے اللہ. ہمارے استاد شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تیری رحمت میں آ گئے, مولانا اسماعیل تیری رحمت میں آ گئے, ابھی ہم نے پڑھا حکیم الیاس تیری رحمت میں آ گئے. اے اللہ تو اپنے ولیوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے اللہ. اللہ امتحان سے بچا لے اللہ, آزمائش سے بچا لے اللہ. یہ امت کی حفاظت فرما لے اللہ, ہم امتیوں کی حفاظت فرما دے, ہمارے جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین, الہ العالمین. سب کو روزی دے دے اللہ, برکت والی روزی دے دے, حلال روزی دے دے اللہ, بے حساب روزی دے دے اللہ. جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے کے ادائیگی کے فیصلے فرما دے, جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دے دے اللہ. ہمارے بچے بڑے ہو گئے اللہ, ہماری اولاد بڑی ہو گئی اللہ. اب تو باپ بولنے کو بھی کچھ ڈرتا ہے اللہ, بچے بڑے ہو گئے اللہ. لیکن اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے اللہ, ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے, عالم باعمل بنا دے, دین کا داعی بنا دے, متقی اور پرہیزگار بنا دے, دین اور دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے اللہ. ہمارے بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمارے بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہمارے وہ بچے جن کے نکاح ہو گئے اللہ, ان کو ان میں میاں بیوی میں محبت دے دے. اور اللہ ہمارے بیٹے بیٹیاں جن کے نکاح باقی ہے اللہ, اللہ باقی اللہ, باپ بے چین بے قرار رہتا ہے اپنی بچیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اللہ. آسمانی رشتے عطا فرما دے اللہ, سکھ والے رشتے عطا فرما دے. دکھوں سے ہمارے بچوں کو بچا لے, ہماری بیٹیوں کو بچا لے. کوئی باپ کوئی ماں اپنے بیٹے بیٹی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتے اللہ, ان کے لیے سکھ کے اور ایمان کے فیصلے فرما دے. ہماری نسلوں میں ایمان کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. اے اللہ ایک دعا مانگتے اللہ, ہمارے اماں ابا کی عمر میں برکت دیتے, ہماری ماں کی عمر میں برکت دیتے, تندرستی دیتے, صحت دیتے, شفا دیتے. دنیا کہتی ہے اب ماں کا علاج نہیں ہوگا, اللہ تو شفا دینے والا ہے.
اللہ سلمان فارسی کے بیٹے آخری وقت میں پہنچے ہوئے تھے، اللہ تو نے ان کو نماز میں لا کر کھڑا کر دیا، اللہ اسی گھڑی کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں ہمارے اماں ابا کو شفا عطا فرما دے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ یہ مجمع میں بہت سے بیٹھے ہیں، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اللہ وہ کیسا ماں کا جنازہ اٹھایا ہوگا، باپ کے جنازے کو کندھا کیسے دیا ہوگا، ماں کو کفن کا کپڑا کیسے پہنایا ہوگا، ماں کو غسل کے تختے پہ کیسے لٹایا ہوگا، باپ کی قبر پر مٹی کیسے مارا ہوگا۔ اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، اللہ چلے گئے، اب تو چہرہ بھی نہیں بتاتے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو نعمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر کو جنت کی خوشبو سے مہکا دے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو مسجد کا اعلان کیا اللہ وہ تیرا گھر ہے، اللہ ہمارے کہنے سے کیا ہوگا، اللہ میرے سے وہ گھر پورا نہیں ہوگا، اللہ ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے، اللہ اللہ تیرا گھر ہے، اللہ تیرے حوالے، اللہ تو اس گھر کو مکمل بنا دے، اللہ اللہ دنیا میں اللہ مرکزوں کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، اسلام کی حفاظت فرما دے۔ اے الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے۔ اللہ جو کہا کہنے میں غلطی ہوئی معاف کر دے، سننے میں غفلت ہوئی معاف کر دے، مگر پورے مجمع کو 100% نمازی بنا دے۔ ارے اللہ دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے، پوری دنیا میں چین سکون امن عطا فرما دے، ہمارے ہندوستان میں امن چین سکون عطا فرما دے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، شیطان اور نفس کے دھوکے سے بچا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لائٹ کھول دے، ایک طرف سے ملاقات شروع کر دے، مولانا عثمان یہاں بڑا رومال بچھا دے۔